یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ اہم مدنی پھول لکھ لیں گے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ اصل میں مجھے تو یہی خیال آ رہا تھا بار بار کہ دیکھیں، جس چیز کا عمل دخل زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس کی والیوم مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے زندگی پر اثرات رونما ہوتے ہیں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو غالباً یہی وجہ ہے، اور بہت ساری وجوہات کی بنا پر، کہ آپ نے مسجد اور نمازی کو اتنا زیادہ فوکس کیا ہے کہ ایک تو نماز وہ اتنی اہم ترین عبادت، اور ایک مسلمان کو 5 وقت مسجد میں حاضری دینی ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، جنرلی اسپیکنگ۔ تو روزانہ کے دن میں تقریباً 5 ٹائم جس کی فریکوینسی ہے، 5 دفعہ جس عمل کو کرنا پڑ رہا ہے، اتنا زیادہ واسطہ ایک مسلمان کا مسجد کے ساتھ پڑتا ہے، ایک مسلمان اسلامی بھائی کا اتنا زیادہ واسطہ اس سے پڑتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ مسجد خود جو ہے وہ شاعر اسلام اور اسلام مسلمانوں، اور جو اس کے لحاظ سے جو اس کو نسبت حاصل ہے، اسلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کو جو نسبت حاصل ہے، اس کی جو معاشرتی اہمیت ہے، مسلمانوں کے اسلامی زندگی میں جو اس کی اہمیت ہے، اس سے بھی جو ہے نا وہ اس سلسلے کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے۔ یہاں اسلامی بھائی کا آپ نے جو دوبارہ آپ نے تھوڑا سا وہ جزم کر کے ایک مطلب ایک کہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو آپ نے مسجد کے معاملے سے مائنس کیا، ٹھیک ہے، ایک جہت سے مائنس ہے، لیکن میں اس پر غور کر رہا تھا کہ جب اسلامی بہنیں عمرے کے لیے جاتی ہیں، حج کے لیے جاتی ہیں، تو مسجد الحرام میں یہ جاتی ہیں، بہت پیارا، اور مسجد نبوی شریف میں جب روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینی ہوتی ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ کم از کم کچھ نہیں تو اب جیسے اگر کہیں طواف بھی کر رہی ہے تو وہ بھی مسجد کا حصہ ہے۔ اب مسجد الحرام میں جانا ہے تو مسجد الحرام کا ویسے ہی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے، مسجد الحرام میں بھی حاضری ہو، مسجد نبوی شریف میں بھی حاضری ہو۔ کیا بات ہے، ایک
حرم پاک میں ایک نماز لاکھ نماز، ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے. تو وہ مطلب کہ اس کے ایک اپنے تو اسلامی بہنوں کے لیے بھی ماشاءاللہ، نہیں بے شک بہت پیارا مساجد کا ایک اپنا ہے. دوسرا یہ کہ عرب ممالک میں یا دیگر جو اوورسیز کنٹریز ہیں بیرون ملک، وہاں پر عورتوں کی نماز کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ مصلی نساء کے جو مصلی ہے نساء کے لیے. تو کیونکہ ہر ایک فیملی جب جا رہی ہوتی ہے راستے میں نماز کا ٹائم آتا ہے، ٹھیک ہے، تو مرد حالانکہ وہاں جماعت نہیں ہے جی جی، لیکن الگ سے ان کے لیے ایریا مسجد کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو اب اس کا کوئی کیا شرعی حکم ہے یہ میں نہیں جانتا کہ وہ فنائی مسجد ہے، خارج مسجد ہے، جائے نماز ہے یا جو بھی ہے. تو یوں لیکن جنرلی طور پر کم از کم یہ کہ مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام، اس میں تو ہمیں علم ہے کہ کثرت کے ساتھ جو وہاں جاتی ہیں خواتین، ان کا جانا ہوتا ہے. تو انہیں بھی مسجد کے تقدس کا اور مسجد کے آداب کا اور مسجد میں کیا کام جائز ہے کیا کام ناجائز ہے. تو ظاہر ہے کہ مطلب کہ چھوٹا بچہ لے کر اگر جیسا ابھی عمرے کا سیزن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جی جی، عمرے کا سیزن ہے. ابھی یہ ایک تعداد ہے جو شعبان المعظم میں بھی ابھی عمرے پر گئے بھی ہوں گے کئی، اور کئی آگے جائیں گے، سفر میں تیاریاں کر رہے ہوں گے اور کچھ انتظام، رمضان مدینہ کرنے کا باقاعدہ ذہن ہے. اللہ اللہ. تو اب یہ کہ یہ جو جائیں گے تو اب ان میں بعض کے 5 ماہ 6 ماہ کے 7 ماہ کے بچے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان بچوں کو بھی کہ جن کو مطلب نجاست کا علم نہیں ہے یا اس کے علاوہ جو احکام شریعت ہے، تو مسجد نبوی شریف ہو یا مسجد الحرام ہو تو اس کے حوالے سے بھی ان کو غور تو کرنا پڑے گا. جی ہاں، تو بہت ساری چیزیں، مگر وہی آپ کی تائید کی طرف دوبارہ آ رہا تھا، مگر بہت بڑا حصہ جو مسجد سے متعلق ہے یہ اسلامی بھائیوں کا ہے، یعنی مردوں کا ہے. اور مسجد میں اگرچہ اسلامی بہنیں نماز کے لیے جہاں دنیا میں نے کہا اگر ان کا کسی اور عنوان کے تحت بھی کسی بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کے جانا ہوتا ہے، لیکن مسجد کا انتظام جو ہے نا یہ خواتین کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتا، وہ تو عموماً مردوں ہی کے ہاتھوں میں، اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے توجہ پھیری ہے نا، اور اسلامی بہنوں کو بھی اہمیت اور ان کی یعنی علم دین حاصل کرنے کی طرف یہ جہد آپ نے دکھائی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی اہم ہے اسلامی بہنوں کے حوالے سے کہ علم دین میں یہ نیت بھی کر لینا حاصل کرنے میں کہ میں دوسروں کو سکھاؤں گی تو اپنی اولاد بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ابھی یہ ذہن میں آیا جی جی کہ مثال کے طور پر 8 سال کا 10 سال کا 9 سال کا ایک نابالغ بچہ ہے، بیٹا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اب ہے گھر پر، ماشاءاللہ ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، کیونکہ عموماً فجر میں تو والد صاحب گھر پر ہوتے ہیں. جی جی. اب بچہ ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، ان اوقات کے اندر والد صاحب گھر پر نہیں ہے، والد صاحب کام پر ہیں. اب ماں کو اپنے بیٹے کو مسجد میں بھیجنا ہے کہ بیٹا جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی بنے. بہت خوب. تو اب اسی صورت میں ماں کو اگر تربیت ہوگی کہ مسجد کے بھی کچھ احکام اور آداب ہیں، اور فیضان سنت میں فیضان رمضان کے اس حصے کے اندر مسجد کی حوالے سے یہ تفصیلات موجود ہیں، تو ماں اپنے بیٹے کی تربیت کر سکے. تو کرنی چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ یہ موضوع جو ہے نا اس سے صرف اسلامی بھائیوں کے لیے خاص نہیں ہے، اس میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی، کیونکہ شریعت کے مسائل ہیں، شریعت کا علم ہے، تو ان کو بھی حسب ضرورت سیکھنا تو پڑے گا. ماشاءاللہ بہت پیارا مدنی پھول ہے تربیت کے حوالے سے، اور اسلامی بہنوں کو بھی بیدار مغزی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ایسا ایک ذہن میں اور بات یہ آ رہی تھی کہ جس چیز کا اصل اور دخل زیادہ ہوتا ہے نا، تو پھر اگر اس کے آداب سیکھ لیے جائیں تو اس کا نفع بھی سمجھ لیں دونوں ہاتھوں سے سمیٹ سکتے ہیں. اور اگر اس میں کمزوری رہ گئی نا، چونکہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، والیوم بہت زیادہ ہے، تو اب اس کی جو خطا ہوگی وہ خطا کا والیوم بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اب یعنی اس سے بھی اہمیت دو چند ہو گئی اس موضوع کی کہ اب 5 دفعہ اس کو ایک دن میں مسجد میں جانا ہے. اب اگر مثال کے طور پر وہ کھاتی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے مسجد کے آداب، اور پھر جب کوئی اگر اس میں علم دین کی کمی کے سبب یا غفلت کے سبب، سستی کے سبب خطائیں کرتا ہے، روزانہ 5 دفعہ مسجد میں جائے گا، پتہ نہیں پہلی دفعہ جائے گا کیا غلطی کر آئے گا، دوسری دفعہ جائے گا کیا کر کے آئے گا، تو وہ دن کے اختتام پر اتنی لمبی لسٹ ہاتھ میں ہوگی اس کے کہ اتنی ساری خطائیں کر کے آ رہے ہیں. پھر روزانہ جانا ہے، بار بار جانا ہے، تو خطائیں اگر علم نہیں سیکھیں گے، اہمیت نہیں دیں گے، اس میں انوالو نہیں کریں گے اپنے آپ کو، تو مقدار جو غلطیوں کی ہے وہ بڑھنے کا ٹھیک ٹھاک ہے. بھائی یہ تو سجاد بھائی، یہ تو اب تک ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا کہ جو مسجد میں جا رہے ہیں اور خطائیں کر رہے ہیں،
غلطیاں کر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، مگر مسجد سے دوری یہ ایک پورا ایک اپنا موضوع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مسجد میں جا کر جو بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں، مسجد میں جا کر جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ان پر تو تقریباً 2 سلسلوں میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ مسجد میں نہ جا کر کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی جب مسلمان مسجد سے باہر آیا اور مسجد میں جانا اس نے بند کر دیا تو ان میں سے پھر کوئی مسجد قرطبہ مسجد بن جاتی ہے، اللہ اللہ۔ کوئی کیا ہو جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے۔ یعنی میں قرطبہ کی مسجد دیکھ کر آیا ہوں۔ قرطبہ کی یہ مسجد، یہ یوں سمجھیے کہ اسلام کی تاریخی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، اسپین میں واقع ہے، تاریخی مسجد ہے، اور اس کی پوری ایک ہسٹری ہے۔ میرے سامنے میں بیان جو امیر علیہ سنت نے لکھا ہے، میں اس میں سے آپ کو اس میں سے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ تو امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ قرطبہ میں آج جس جگہ جامع مسجد واقع ہے، یہاں بت پرستوں کے زمانے میں ان کی عبادت گاہ تھی۔ جب اسپین میں عیسائی مذہب پھیلا تو انہوں نے اس عبادت گاہ کو گرا کر یہاں پر کلیسا یعنی گرجا تعمیر کیا۔ جب مسلمانوں نے قرطبہ فتح کیا، یہ تاریخی شہر ہے قرطبہ اسپین کا، تو کلیسا کو صلح کی شرائط کے مطابق 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک حصے میں مسلمان نے بدستور کلیسا رہنے دیا اور دوسرا حصہ مسجد بنا دیا۔ لیکن جب قرطبہ مسلمانوں کا دارالحکومت کیپٹل قرار پایا اور یہاں کی آبادی تیزی سے بڑھی تو مسجد کا حصہ نمازوں کے لیے تنگ پڑ گیا، یہاں تک کہ جب عبد الرحمن الداخل کی حکومت آئی تو ان کے سامنے جامعہ قرطبہ کی توسیع کا سوال آیا۔ کلیسا کو مسجد میں شامل کیے بغیر تو توسیع ممکن نہ تھی، اس لیے تو عبد الرحمن الداخل نے عیسائیوں سے زمین خرید لی۔ وسیع زمین حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جامعہ مسجد قرطبہ کی تعمیر عصر نو شروع کی۔ مسجد کا نقشہ بر عظیم الشان تھا، اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے طویل مدت درکار تھی، لیکن عبد الرحمن تعمیر شروع ہونے کے بعد 2 سال ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حشام نے تعمیر جاری رکھی۔ بعد میں خلفاء بنی امیہ اس مسجد میں مزید توسیعات کرتے رہے، یہاں تک کہ تعمیری کام کا اختتام تقریباً 1002 سنہ عیسوی بمطابق 392 سنہ ہجری۔ 392 سنہ ہجری کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج 1436 ہے اور یہ 392 کی بات کی جا رہی ہے۔ اس طرح قرطبہ کی تاریخی جامع مسجد کی تعمیرات میں کم و بیش 200 سال کا عرصہ لگا۔ قرطبہ کی عظیم الشان شورائے آفاق جامع مسجد اگرچہ تاریخی آثار کی حیثیت سے باقی رکھا گیا ہے، مگر 100 کروڑ افسوس مسلمانوں کی بدعمالیوں کے سبب وہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ ٹورسٹ یعنی جو سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، ان کو وہاں دیکھنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں۔ میں مزید اس کی تفصیلات عرض کروں گا، لیکن قرطبہ میں جو ہمارے اسلامی بھائیوں کی حاضری ہوئی، آئیے میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ میرے مدنی چلے کے ناظرین، قرطبہ شہر میں ہوں۔ یہ چونکہ ایک اسلام کا مرکز رہا ہے، تعلیمات کا، دینی تعلیمات کا، قرآن و حدیث کا، علماء فقہا یہاں ہیں، تو اب زیادہ یہاں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اے خاصا رسول وقت دعا ہے،
ہم اس وقت ممبر اور محراب کی طرف بڑھ رہے ہیں. امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. بہت واضح طور پر یہاں پر قرآن مجید کی آیات، سورہ حشر کی آخری آیات یہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہاں پر بدقسمتی کے ساتھ اسی کے ساتھ انہوں نے چرچ بنایا ہوا ہے، مگر ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم مسجد کی طرف ہیں. اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ انشاءاللہ یہاں پر نماز با جماعت ادا کی جائیں گی، یہاں کی در و دیوار اذانوں سے گونجے گی انشاءاللہ. امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں تو دل تو بہت کر رہا تھا یہاں خوب کھول کر اذانیں دوں، ہم یہاں سجدے کریں، لیکن یہاں کچھ بھی نہ کر سکے. ممبر اور محراب کے آگے پٹیاں لگا دی گئی ہیں، ممبر کو دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے. عاشقان رسول کیا ہم اور مسجدیں نہیں بنائیں گے؟ اسی اندلس میں، اسی اسپین میں، دنیا کے خطے خطے میں جہاں اذانوں کی آوازیں ہوں، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتو. شکوہ ہے زمانے کا ناقسمت سے گلا ہے. دیکھے کہ یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اے مسلمانوں، کیا تم شراب نہیں چھوڑو گے؟ تم شراب نہیں چھوڑو گے؟ چھوڑ دو شراب، چھوڑ دو گناہوں کی عادتوں کو. ہم ایک بار پھر ایک اور نیک بن کر انشاءاللہ دنیا میں آقا کی سنتوں کو عام کریں گے. جی ہاں، میں آپ کی غیرت کو قرطبہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر للکار رہا ہوں. ہر سننے والا نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں ایک مسجد ضرور بناؤں گا، مسجد میں اپنا حصہ لوں گا، اپنے بچوں کو نمازی بناؤں گا. میں انشاءاللہ اس زمین کا چپا چپا اپنے سجدوں سے، ہر مسلمان نیت کرے جہاں آپ رہتے ہیں، سجدوں سے زمین کو بھریں گے، اللہ کا ذکر سے زمین کو بھریں گے، ذکر و درود سے زمین کو بھریں گے، اپنی مسجد کی حفاظت کریں گے، اپنے عقائد کی، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کریں گے. آج افسردہ دل یہ یہاں سے لوٹ رہے ہیں. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہماری مسجد ہے کہ اس میں آپ کتنا نماز پڑھنے جاتے ہیں، کتنی عبادت کر لیتے ہیں، اذان کا کیا جواب دے لیتے ہیں. افسوس، 7 کروڑ افسوس. آ جاؤ مسجد بڑھو، تحریک کو لے کر آگے بڑھیں، مسجد بناؤ، تحریک کو لے کر آگے بڑھیں، اور دنیا کے چپے چپے میں دین کا اور سنتوں کی خدمت کا کام کریں، اپنے آپ میں عمل پیدا کریں. جن بے عملی، جن نا اتفاقی کی وجہ سے آج اسپین ہم سے چلا گیا، اندلس ہم سے چلا گیا، ہم اس بے عملی کو نکال باہر کریں اور اپنی زندگی کو بعمل بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، اپنی اسلامی بہنوں کو پردہ کرائیں، داڑھی والے بنیں، پوری مٹھی داڑھی والے، امامے والے بنیں، اور مسجد برو تحریک میں شامل ہو جائیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. ایموشنل مومنٹس. اس سے پہلے میں اسپین گیا ہوں جی، تو اس وقت میں بہت شارٹ ٹائم کے لیے تھا، آگے جدول تھا، تو میں نے جامعہ مسجد قرطبہ وغیرہ کی ہسٹری پڑھی. اس وقت بڑی بے چینی ہوئی تھی، لیکن گنجائش نہیں تھی. جب دوبارہ حاضری ہوئی یورپ میں، تو اسپین یورپ کا ایک ملک ہے، جی، تو
تو میں نے عرض کی تھی کہ قرطبہ کا جدول ضرور بنائیے گا. اللہ اتنی شان و شوقت کی ایک عالیشان مسجد اور ایسا مسلمانوں کا ایک قلعہ، وہ آج اس قدر مطلب کہ وہاں پر بے عملی ہے. تو پھر ہم وہاں حاضر ہوئے تھے. پھر پتہ چلا کہ یہ مسجد میں نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ اذان دینے کی اجازت ہے. یہ جو آپ سن رہے تھے نا، جو میں اندر میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یہ اسی طرح مائک لگا ہوا تھا. ہمارے ساتھ ایک کیمرہ چل رہا تھا. کیمرہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی. چاروں طرف ان کے پہلے ایک سیکیورٹی گارڈ، پھر 2، اور آہستہ آہستہ سیکیورٹی گارڈ بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ یہ داڑھی والے، یہ امامے والے کہاں سے آ گئے. اور وہاں کسی قسم کی کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ مسجد کا ممبر اور محراب تھا، اس کے آگے پٹی لگی تھی، آگے جانے کی اجازت نہیں تھی. میں اپنی مسجد میں گیا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ وہاں پڑھنے کی ترکیب بن سکی وہ کیا، لیکن بس وہ کسی صورت نکلنے کی صورت تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے. اور بہت کچھ تھا، میں تحفظات کی وجہ سے نہیں کہہ پا رہا. چینل پر براہ راست میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، تحفظات کی وجہ سے. ورنہ وہ کچھ بیان کروں کہ پتہ نہیں کیا کیا بیان ہو جائے، تو میں نہیں بیان کر پا رہا. تو اب یہ کیفیت، یعنی وہ جوتے نہیں، مطلب آپ اگر جائیں گے نا تو آپ کے جوتے نہیں اتارنے دیں گے. وہ جوتے پہن کے اندر جاؤ. تو میں جوتے پہن کر ہی نہیں کہتے، سبحان اللہ، اتارنے کا کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا. لیکن میں جو غور کر رہا تھا کہ یہ بہت ایک تاریخی واقعہ ہے، اور مسلمانوں کے دل افسردہ ہیں، مسلمانوں کے دل اس معاملے میں رنجیدہ ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ عمل میں فرق آ گیا ہے. بے عملی کی وجہ سے زوال آتا ہے، بے عملی ختم نہیں ہوتی، زوال باقی رہ رہا ہے. اور یہ ایک نہیں ہے. اگر آپ نیکی کی دعوت کتاب میں دیکھیں تو دنیا کے ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی 90% بتائی جاتی ہے، وہاں بے عملی کا ایسا زبردست سیلاب آ گیا کہ اب، یعنی یہ 2011 کی بات ہے، رجب المرجب کی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے پر قانونی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. مزید سنیے کہ نمازوں سے ہماری دوری اور مسجد سے ہماری دوری، اور مسجد سے جب دوری تو مسجدیں خالی ہو گئیں. جب مسجدیں خالی ہوئی تو مسجد خالی دیکھ کر اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بے رغبت پا کر دشمنان اسلام ایک دم خباثت پر اتر آئے. ہمیں اسلامی اقدار سے دور کرنے کی نت نئی سازشیں کر رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور باعمل رہیں، اس لیے ہمارے دینی مراکز یعنی مساجد کو ہدف یعنی نشانے پر لیا گیا. اور ہم ہیں کہ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے ہی میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم اس طرف جھانک کر دیکھیں. اس لیے آپ کی توجہ چاہوں گا میں، مدنی چینل کے ناظرین اور یہ گجرات کے جتنے اسلام بھائی آئے ہیں اور دیگر شہروں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سفر کر آئے آپ، لیکن ذرا غور کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں. گجرات بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہے. یہ یورپ کے اندر گجرات بھرا ہوا ہے. گجرات، گجرانوالا، پنجاب کے بہت سارے شہر ان جگہ پر بھرے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر آئیں کہ ان میں سے ایک تعداد ہے جو مسجد کی طرف جاتی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مسجدیں نہیں ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر دل تھام کر سنیے. ایک ملک میں غیر مسلموں نے 157 مساجد کو تالے لگا دیے، 157 مساجد. اور مساجد کو تجارتی اور رہائشی مقاصد کے لیے غیر مسلموں کے حوالے کر دیا گیا. سرکاری تحویل کے بہانے 324 مساجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا. ایک ملک کے ایک شہر میں 92 مساجد کو رہائش گاہوں اور مویشیوں کے باڑوں میں تبدیل کر دیا گیا. اسی طرح ایک ملک کے ایک قصبے میں مسجد پر ناجائز قبضہ کر کے اس میں اپنے باطل معبودوں کے مجسمے رکھ دیے گئے. اسی طرح ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ ایک ملک کے ایک شہر میں ترک مسلمانوں کی ایک مسجد کو آگ لگا کر شہید کر دیا گیا. کسی ملک کے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ کمیونسٹ انقلاب سے پہلے ہمارے ملک میں 1200 مساجد موجود تھیں، جن میں اکثر غیر مسلموں کی عبادت گاہ، اسٹور، عجائب گھر میں تبدیل کر دی گئی ہیں. سوچیے اب آپ،
2 ہفتوں سے ہم مساجد ہی پر اپنا سلسلہ کریں نا، مسجد نمازی، مسجد نمازی، مساجد نمازی۔ اگر میں آپ کو یورپ کی کہانی بتاؤں، یورپ میں تو اتنا پرابلم ہے، حالانکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، مائیگریٹ کر آئے ہیں، پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، دنیا کے اور ملکوں کے بھی ہیں، نہیں ہے تو مساجد نہیں ہے، اپنے گھر بنا لیتے ہیں، اپنے کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں، سب کچھ کر، میرے مشورے کیے وہاں، بس باقاعدہ جیسے آپ اس سامنے بیٹھے ہوئے اس طرح اسلام بھائی کو لے کر بیٹھا ہوں۔ اگر آپ کے مسجد کا ہے، ساؤتھ افریقہ میں اتنے مسلمان ہیں، ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیا، ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیا، اب مسجد نہیں مل رہی، مسجد کا کیا کریں؟ شہروں میں جائیں مسجد نہیں، بھائی مسجد تو جہاں میں نماز پڑھ سکوں، امام صاحب کے پیچھے جماعت سے تو نماز پڑھ سکوں، کوئی ایسی جگہیں تو، مساجد نہیں مل رہی ہیں۔ پھر مجھے یاد پڑتا ہے 3 یا 4 سال پہلے، ایسا نہیں کہ بالکل مسجد نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک علاقہ ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، مسجد نہیں ہے وہاں پر، مسلمان کہاں جا کر نماز پڑھیں گے؟ ان کے بچے کہاں جا کر قرآن پڑھیں گے؟ ان کے گھر کی جو اسلامی بہنیں عورتیں ہیں، ان کو کون جا کر قرآن پڑھائے گا، کون جا کر قرآن سکھائے گا؟ کوئی نظام ہے؟ کوئی تبلیغ کا نظام ہے؟ کوئی نیکی کی دعوت کا نظام ہے؟ کچھ ہے نہیں ہے۔ آپ کے بچے انگریزوں کی اور غیروں کے اسکولوں میں جا کر ٹائی اور شارٹ پہن کر بیٹھے ہوئے، اس کے سامنے اسکرٹ پہن کر 15-16 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا بچہ کہاں سے بچے گا؟ اور مسجد ہے نہیں، اچھا مسجد بنی ہوئی ہے تو نمازی نہیں ہے، نمازی نیکی کی دعوت نہیں ہے، مدنی قافلہ ہوگا، نیکی کی دعوت ہو رہی ہوگی، تبلیغ دین ہو رہی ہوگی، کوئی عاشقان رسول اللہ رہ رہے ہوں گے تو کوئی نیکی کی دعوت ہوگی، ان کو لا کر مسجد میں تو نماز تو پڑھائیں گے، مسجد ہی نہیں ہے۔ پھر 12 مسجد کا ایک اعلان کیا، تو اسلامی بھائی 12 مسجد تو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی سفر میں صوفی نگر ڈربن میں صوفی صاحب کے ساتھ، ایک صوفی صاحب کے مزار شریف کے ساتھ مسجد تھی، اس پہ بیان تھا، بیان کے بعد اچانک منہ سے نکل گیا ہم 112 مساجد ساؤتھ افریقہ میں بنائیں گے۔ اب یقین مانے لوگ منہ دیکھ رہے، 112 مساجد کیسے اعلان کر دیا، منہ سے نکل گیا۔ لیکن آج الحمدللہ 3 سال کے عرصے میں، اس سے پہلے مساجد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، صوفی صاحب جن کی نسبت سے ڈربن صوفی نگر کہلاتا ہے، مزار شریف امیل سنت نے بھی مزار شریف پر حاضری دی ہے۔ صوفی صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت جو ساؤتھ افریقہ کی تھی نا، جو بڑی یہ بزرگ شخصیت ہے، ان کا مزار ہے، ان کا کام ہی مسجد بنانا تھا۔ وہ بگھی ہوتی تھی، بگھی ایک وہ ڈولی ٹائپ کی، بس وہ تھی، اس کے اندر یہ مطلب کہ وہ گاڑیاں واڑیاں تھوڑی تھی، مگر وہ مسجد بناؤ تحریک کے وہ سمجھے کہ ادھر سپہ سالار تھے، اتنے زبردست بزرگ تھے۔ ان کی نسبت یہ ہے کہ یہ بہت ساری صوفی صاحب کی مسجد وہاں آپ کو ساؤتھ افریقہ میں ملیں گی، لیکن اس وقت کی آبادی اور آج کی آبادی میں فرق ہے۔ لوگوں نے جا کر بڑے بڑے ایریا آباد کر لیے، اپنے گھر آباد کر لیے، اپنے بزنس آباد کر لیے، پورے پلازا آباد کر لیے، نہیں بنائی تو مسجد نہیں بنائی، مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، جا کر ہماری نسل اسلام اور دین کا باتیں کہاں سیکھیں گے؟ جب مسجد اگر بن گئی تو نمازی نہیں ہے، اب نمازی نہیں ہوں گے تو مسجدیں خالی ہوں گی۔ اب غیر مسلموں کے ملک میں آپ نے مسجد بنا لی، مسجد بنانے کے بعد آپ نے مسجد خالی کر دی۔ مسجد آباد نمازیوں سے ہوتی ہے، تو وہاں مسجدیں بنی۔ اب یورپ یہ زیادہ، یو کے میں ابھی کچھ مساجد ہیں، مگر یو کے میں بھی بڑے بڑے علاقے ہیں، میرے یو کے میں بھی حاضری ہوئی ہے، یو کے میں بھی بڑے بڑے علاقے ہیں، برطانیہ، انگلینڈ جس کے آپ کہتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے، انڈین کے، دیگر ملکوں کے مسلمان ایک بڑی تعداد میں، عرب دنیا کے مسلمان بڑی تعداد میں۔ بے عملی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، بے عملی کا یہ عالم ہے کہ پچھلے دنوں اسی سفر کے اندر ایک جگہ پر عرب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، ماشاءاللہ۔ وہاں ان کو 300 سے 400 سال ہو گئے، ان کی نسلیں نکل گئیں۔ اللہ آپ یقین کریں گے مفتی صاحب، جو عربی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان سے میں نے پوچھا کہ اس وقت اس ملک کے عربیوں کو نسل عربی قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، ان کی وہ لینگویج ہی نہیں رہی، جو وہاں کی جو لینگویج ہے وہ ہے۔ میں فرانس کی بات کر رہا ہوں، فرینچ چلتی ہے، میں فرانس پچھلے سال حاضری ہوئی تھی،
پھر اس وقت ہم نے طے کیا، پھر ہم نے کہا ہم جگہ بنائیں گے. الحمدللہ اب جو حاضری ہوئی تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا وہ مدنی مرکز بن چکا. تو ایسے کئی علاقوں میں دعوت اسلامی اپنی مساجد بنا چکی ہے. ایسا نہیں، اس وقت 40 کے آس پاس تو مدنی مساجد اور نماز کی جگہیں ساؤتھ افریقہ میں بن چکی ہیں پچھلے چند سالوں میں، اور دنیا میں کئی ممالک کے اندر مساجد کی تعمیر ہو چکی ہیں. لیکن مساجد کی تعمیر کرنا بھی ہے، مساجد آباد کرنی ہے. مساجد آباد ہوگی نمازی سے، نمازی نہیں ہے. نمازی بنیں گے نیکی کی دعوت سے، نیکی کی دعوت دینے والے نہیں ہیں. نیکی کی دعوت دینے والے آپ بنیں گے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، کورس کرنے سے، خود کو اسلام اور دین کے لیے پیش کرنے سے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کے لیے اس میں کا درد نہیں ہے. ہماری اتنی مساجد کو تالے لگ جائیں، اتنی مساجد ہماری معاذ اللہ کیا اس کو بازار بنا دیا جائے، اس کو مطلب کہ میوزیم بنا دیا جائے. کیوں؟ وہاں نماز پڑھنے نہیں جاتے. ایک تعداد ہے مسلمانوں کی نماز، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی. بہت کم نمازی رہ گئے، اور ہیں بھی تو بہت مطلب کہ گنے چنے تو بوڑھے لوگ ہیں جو مطلب وہ بیچارے ریٹائرڈ ایج میں ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی گھر میں پوچھتا ہی نہیں. تو اگر مسجد میں نہیں بیٹھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر اولڈ ہوم میں داخل کروا دیں گے. تو یہ حالت ہے. تو مسجد بنائی ہے اور بنانی ہے. اور ہر مخیر اسلامی بھائی سے میری مدنی التجا جو اس پر مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں یا کل سوشل میڈیا پر دیکھ اور سن رہے ہیں، میری مدنی التجا ہے ہر مخیر اسلامی بھائی سے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ایک مسجد ضرور بنائے. ایک مسجد ضرور بنائے. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مسجد بنا کر آپ دعوت اسلامی کے حوالے کریں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مسجد بنائیں اور دعوت اسلامی کے حوالے کریں. دعوت اسلامی وہاں اپنا امام بھی دے گی، دعوت اسلامی وہاں پر پورا ایک نظام دے گی، اور اللہ کی رحمت سے مسجد آباد کرے گی. دیکھیے کمزوری کہاں نہیں ہوتی. دعوت اسلامی بھی ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. جہاں سسٹم اور نظام ہوگا اس میں پلس مائنس کی صورتحال رہتی ہے، مگر اوورآل اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ دعوت اسلامی مساجد بنانے اور اس کو آباد کرنے میں اپنی مثال آپ ہے. ہمارا پورا شعبہ ہے خدام المساجد، پورا شعبہ ہے خدام المساجد، جو مساجد کی تعمیرات. ہم نے کچھ مساجد آپ کو دکھانے کے لیے بھی آج ویڈیو رکھی ہے. ذرا دکھائیے خدام المساجد کس طرح مساجد بناتی ہے مجلس. دور و نزدیک کے گاؤں، قصبوں، دیہاتوں بشمول بیرون ملک، UK، یورپ، ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک میں مجلس خدام المساجد کی انتھک محنت و کوشش رنگ لائی، اور الحمدللہ عز و جل بے شمار نئی تعمیر ہونے والی مساجد سے اللہ اکبر اور صلاۃ و سلام کی صدائیں گونج اٹھی. مساجد کے لیے کرتے رہے کام ہم خوب، مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب
اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے مساجد کی ترکیبیں، اس میں کئی مساجد زیر تعمیر آپ کو دکھائی گئی ہیں. صرف مساجد ہی نہیں ہے، کئی ایسی جگہیں جہاں مساجد نہیں بنائی جا سکتی، الاؤ نہیں ہوتا، بہت سارے وہاں پر پرابلمس ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہم جائے نمازیں بنا دیتے ہیں، مکان لے لیتے ہیں، فلیٹ لے لیتے ہیں، دکان لے لیتے ہیں، گودام لے لیتے ہیں، میزینین لے لیتے ہیں، کوئی سی جگہ لے لیتے ہیں. ایون کہ کئی چرچ لے کر مسجدیں بنی ہیں اور بہت کچھ ہوا ہے. آپ میدان عمل میں آئیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے کم از کم ایک مسجد ضرور بنائیں اپنے ثواب جاریہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے ثواب جاریہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، خاندان بھر کے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بنائیے. اور واقعی مسجد ہو، اللہ کرے کہ ایسی آپ کو اللہ توفیق دے کہ مسجد بنے، مسجد کے ساتھ ایک پورا پلاٹ ہو. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، 1000 گز کا آپ نے پلاٹ لیا، 500 گز پر آپ نے مسجد بنائی، 200-250 گز پر آپ نے جامعہ بنایا، پھر 200-250 گز پر 100 گز پر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا. یوں ایک پورا ایک مطلب کہ پروجیکٹ ہو، اس پہ علماء بھی بن رہے ہوں، حفاظ بھی بن رہے ہوں، قرآن پڑھا جا رہا ہو، مسجد کے اندر نمازیں ہو رہی ہوں، اور بھی دینی کام، تبلیغی کام، سنتوں کی خدمت کے کام ہو رہے ہوں. آپ سوچئے کہ آپ نے لوگ بنگلے بناتے ہیں، میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، نارملی طور پر 60-70 لاکھ روپے، کروڑ 1.5-2 کروڑ روپے اس کی مطلب کہ زیبائش اور آرائش پر اور اس کو ڈیکوریشن پر اور اس کی بیوٹیفیکیشن پر نارملی خرچ ہو جاتے ہیں. وہ آپ کا ایک اپنا ایک میٹر ہے. لیکن کتنے ایسے ہیں، یعنی جو اس وقت ایسے لوگ سن رہے ہیں یا کل سنیں گے کہ جن کو رب تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جن کے جو 5-5, 10-10, 6-6, 8-8, 10-10 کروڑ کے مکانوں میں رہتے ہیں اور ان کے مطلب کہ مہینے کے 10-10, 15-15, 20-20 لاکھ روپے کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، انکمز ہوتی ہیں اور وہ کماتے بھی ہیں. میں ان سب سے پوچھتا ہوں، اس میں جو بھی پلس مائنس مور اور لیس والے جو عاشقان رسول ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک مسجد بنائی آپ نے اب تک زندگی میں؟ ایک مسجد آپ ایک مسجد بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے مطلب کہ ہم امیر علاقے میں بنائیں کہ آپ کو اتنا سارا لگے. بہت سارے غریب علاقے جن میں مساجد نہیں اگر ہیں تو بیچاروں کو نہ وضو خانے پراپر ہیں، نہ ان کے استنجا خانے پراپر ہیں، نہ ان کی مسجدیں درست بنی ہوئی ہیں. وہ تو آپ آگے آئے نا، پورا ایک دعوت اسلامی کا شعبہ ہے خدام المساجد. یہ تو ہو گئی ان لوگوں سے کلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے. رہے ہر عاشق رسول کی بات، تو کوئی ایسا عاشق رسول نہ ہو جس نے اپنی جیب کی خرچی، اپنی جیب کی آمدنی، اپنی آمدنی کسی نہ کسی مسجد کی تعمیر میں نہ لگائی ہو. چاہے 1 روپیہ ہی صحیح لگائیں آپ. کیا پتہ کروڑوں لگانا قبول ہو یا نہ ہو، 1 روپیہ لگانا قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ بندوں کی نیتیں دیکھتا ہے. تو ایک کاش یہ جو آج جو ہم نے ابتدا لی ہے وہ ابتدا مسجد آباد کرنے کے حوالے سے، یعنی 2 ہفتوں سے ہم مسجد میں جو نمازی کمزوریاں دکھاتے ہیں، کمیٹی جو کمزوریاں دکھاتی ہے، یا مسجد کی تعمیرات کے حوالے سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی تھی. آج بھی اس پر مزید ہم کریں گے، لیکن آج ہم نے ابتدا مسجد بنانے پر اور مسجد کے آباد کرنے پر رکھی ہے کہ جب مسجد آباد ہوگی نا، آپ مسجد میں ہیں، مسجد کہیں نہیں جاتی. اب مسجد ہی میں نہیں ہے، فجر کے اندر 4 نمازی، 5 نمازی، 6 نمازی، کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا درس شروع کریں، نیکی کی دعوت شروع کریں، اللہ کا دورہ پر نیکی کی دعوت شروع کریں، اس طرح کے کچھ مدنی کام شروع کریں، کچھ مدرسہ شروع کریں، تو آٹومیٹیکلی نماز کی طرف رخ بڑھے گا، نماز کی طرف رجحان آئے گا. جتنے بھی یہ گجرات کے بھی اسلامی بھائی ہیں، دوسرے شہروں کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، سری لنکا کا قافلہ آ چکا ہے، الحمدللہ UK سے اسلامی بھائی یہاں آ چکے ہیں، اعتکاف کی بہاریں آنے والی ہیں، مدینہ ہو رہا ہے، فیضان مدینہ میں الحمدللہ دوسرے ملکوں سے اسلامی بھائی آنا شروع ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. تو آپ سب ذہن بنائیں، آپ جس ملک میں بھی ہیں، جس علاقے میں بھی ہیں، دیکھ اور سن رہے ہیں، برائے کرم اپنے یا مسجد آباد کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بڑھائیں. مسجد نمازی سے آباد ہوتی ہے، نمازی نیکی کی دعوت سے آئے گا، اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اپنے علاقے میں نافذ کرنا پڑے گا. یہ 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. یہ میں نے ایسی بات کی ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ بالکل سمجھ میں آ جائے گی.
تو کون کون مسجد آباد کرنے کے لیے مسجد برو تحریک میں کون شامل ہے؟ مسجد برو تحریک، مسجد بناؤ تحریک، مسجد آباد کرو تحریک، انشاءاللہ. اور ہمیں جلدی جلدی پیغامات بھیجیں کہ میں انشاءاللہ تعالی ایک مسجد ضرور بناؤں گا، انشاءاللہ ایک مسجد ضرور بناؤں گا. ایک عاشقان مسجد ہیں. مجھے اسلامی بھائی بتا رہے تھے باب المدینہ میں ایک علاقے کے مزدور طبقے نے ایک جگہ لی اور وہ سارا دن مزدوری کرتے اور رات کو آ کر جو مسجد کے لیے جگہ لی ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے مسجد کھڑی کر دی. سارا دن مزدوری کرتے اور جتنا بھی کام تھا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا، ماشاءاللہ. کوئی اجرت پر کام نہیں کرایا. وہی مزدور لوگ آتے اور رات کو سارا کام کرتے. وہ مسجد بالکل جو ہے وہ اس کی چھت بھی ڈل چکی تھی اور اسلامی میں بتا رہے تھے کہ یہ ٹوٹل کنکریٹ سے بنی ہوئی ہے اور ٹوٹل انہی مزدور اسلامی بھائیوں نے بنائی ہے. اس میں کوئی دوسرا مزدور مستری اجرت پر نہیں لیا، ٹوٹل اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے. ایسے بھی عاشقان، یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جس سے کام لے لے مفتی صاحب، اس میں نہ پیسے والا چلتا ہے نہ غریب کا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ جس کو توفیق دے گا وہی کرے گا. اللہ کا گھر ہے، جس کو اللہ توفیق دے گا وہی بنائے گا. سبحان اللہ. مگر یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا بھر میں کئی لوگوں نے اپنے عالی شان گھر بنائے، مسجد نہیں بنائی. علاقے ہیں مفتی صاحب، پیسے والوں کے علاقے ہیں، ملینئر ٹنینئر کے لوگوں کے علاقے ہیں، مگر ان کے یہاں نہیں ہے تو مسجد نہیں ہے. اچھا مکان لیں گے نا تو مکان لیں گے تو ہر چیز دیکھ لیں گے، ایک چیز نہیں دیکھیں گے، مسجد ہے. یہ میں آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، جہاں بھی مکان لینے کے لیے جائیں کم از کم یہ ضرور دیکھ لیے کہ یہاں پر عاشقان رسول نے مسجد بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس مسجد کے ساتھ مکان لیں جس مسجد سے آپ کو صلاۃ و سلام کی آواز آتی ہو، جس مسجد سے آپ کو 11ویں کی دعوت آتی ہو، 12ویں کی دعوت آتی ہو، 25ویں کی دعوت آتی ہو، معراج کی دعوت آتی ہو. تو اس سے نتیجہ نکلے گا کہ آپ کا پورا گھر علاقہ جو ہے نا وہ عشق و مستی کا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ مسجد سے اذان کی آواز آئے گی تو گھر میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہاں تو بس ماڈرن اور فیشن اور پتہ نہیں کس کس کے نام پر کہ یہ علاقہ یہ علاقہ یہ علاقہ. تو ایک کاش کہ مسجد کو فوکس کیا جائے، یہ ہمارا مرکز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہمارے سوالات ہیں ہمارے پاس کافی، آئیے وہ سوالات سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ مدنی چینل پر جو بھی سلسلہ چل رہا ہے بہت ہی پیارا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا اس میں الحمدللہ جو ہے وہ مواقع حاصل ہو رہے ہیں. حضور یہ عرض ہے کہ بعض اوقات ہماری مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مسجد انتظامیہ ہیں، جو دیگر جو شخصیت ہیں، اب چونکہ سب کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرے پیسے جو میرا مال ہے وہ مسجد کے اندر جو حال ہے جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے اس کے فرش پر، دریوں پر اور اس کے تزئین و آرائش پر جو ہے وہ لگ جائے. اور حضور اس میں بہت ہی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے باتھ روم اور وضو خانہ اس پر بالکل توجہ نہیں ہوتی. اب چونکہ جس نے پاک ہو کر اللہ کے گھر میں مسجد میں آنا ہوتا ہے وہ صحیح طرح پاک ہو نہیں پاتا. استنجا خانوں کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ چھٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں، پانی لیک ہو رہا ہوتا ہے. وضو خانے بھی ایسے ہوتے ہیں بہت کنجسٹڈ، جس سے وضو صحیح نہیں ہو پاتا. تو اس بارے میں بھی نگران شورا ہماری رہنمائی فرما دیجیے کہ اس کو کیسے ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں یہ بعض اوقات ہوتا ہے ناقص پلاننگ کی وجہ سے. اگر پہلے سے ہی پلاننگ ہو، بجٹ ہو، مسجد بنانی کیسی ہے، استنجا خانے وضو خانے کہاں بنانے ہیں، کتنے بنانے ہیں، کیسے بنانے ہیں، پھر اس کے حساب سے اگر آپ عطیات چندہ جمع کریں گے، لوگوں کا ذہن بنائیں گے، تو امید ہے کہ آپ کے مسجد کے ساتھ ساتھ استنجا خانے وضو خانے بھی صحیح بن جائیں گے. ورنہ بعض اوقات استنجا خانے وضو خانے صحیح ہوتے ہیں، مسجد آپ نے بنائی ہے 500 نمازیوں کے لیے اور استنجا خانے وضو خانے بنائے 10 نمازیوں کے لیے.
50 نمازیوں کے لیے. تو جب مسجد بھرتی ہے تو آپ کے استنجا خانے وضو خانے کم پڑ جاتے ہیں, یہ پرابلم آتا ہے. تو یہ سب پلاننگ اگر آپ کی پراپر ہوگی, کیونکہ جب آپ ایک مسجد بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے مفتیان کرام کے پاس بیٹھ کر پہلے تو مسجد کی زمین کا طے کریں. یہ پروسیجر یاد رکھیے گا. مسجد میں جب سے پہلے آپ نے مفتی صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھیے کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں, زمین کا طے ہوگا. زمین کے بعد اس کی تعمیرات کا طریقہ کار طے ہوگا, کون سا عین مسجد ہوگا, کون سا فنائے مسجد ہوگا, کون سا خارج مسجد ہوگا, وضو خانے کہاں بنیں گے, استنجا خانے کہاں بنیں گے, دیگر چیزیں جو ہوں گی وہ کہاں کہاں بنیں گی. یہ پورا نقشہ بنائیں. نقشہ بنانے کے بعد مفتی صاحب سے اس کو فائنل اپروو کروائیں. زمین کی جو بھی شرعی اور قانونی حیثیت ہے اس کا تعین کریں. پھر قبلے کی سمت کا تعین کریں. یہ سارے تعین کرنے کے بعد اب اس کو تعمیرات کرنی ہے. تعمیرات میں کہاں کون سی چیز پہلے بنانی ہے, کتنی بنانی ہے, ان تمام چیزوں کا, اس کا جو بچہ کچا مال ہے اس کا کیا کرنا ہے, یہ سارا اول تا آخر پہلے کاغذ پر تحریر کر لیجیے. یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. یہ 2-4 دن اگر آپ لگ گئے تو 2-4 دنوں کے اندر یہ تفصیلات آپ کے پاس آ جائیں گی, کیونکہ ہر کام کے ایک ماہر ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ یہ کریں, استنجا خانوں کے کم از کم پیمائش پراپر ہو. اب ایک صحت مند آدمی تو ایک تو اول جا نہ سکے, جائے تو نکل نہ سکے. اس طرح مطلب کہ وہ پھر وہ قبلے کی سمت WC لگائیں یا کوموڈ لگائیں. قبلے کی سمت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ استنجا کے لیے بیٹھیں تو یا تو سینہ قبلے کی طرف ہو رہا ہے یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی ہے. تو ان تمام تر صورتوں کو دیکھنے کے لیے پہلے پلاننگ ہو, اس کے بعد پھر استنجا خانے وضو خانے کی بھی ترکیب ہو. اور یہ جو اس کو اہمیت نہیں دی جاتی نا, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہاں سے پاکی لی جاتی ہے, پاکی لے کر مسجد میں جایا جاتا ہے. اب پاکی لینے کی جگہ اور استنجا خانے کو اب اتنی اہمیت نہیں دیتے. یہاں تو آدمی کتنی نیکیاں کما کے باہر نکلتا ہے, سنت پر عمل کرتا ہوا اندر جائے, سنت کے مطابق وہ سنت اور آداب بجا لاتا ہوا وقت جو اپنا وقت اندر ہے وہ وقت اس کا گزرے گا, اور سنت اور آداب کے مطابق جب باہر نکلے گا صرف باہر سے اندر جانا, اندر رکنا اور اندر سے باہر نکلنا آپ کو کئی نیکیاں دلا دیتا ہے. اس کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے, کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ اس میں جو آپ نے توجہ دلائی ہے یہ توجہ تو مرحبا, کہ مسجد کی شرعی رہنمائی یہ ایک پہلو ہے اور مسجد کی پلاننگ یہ دوسرا پہلو ہے. مفتی صاحب تو شرعی رہنمائی کریں گے کہ بھئی یوں جہاں آپ بنا رہے ہیں اس کو یوں کر دیں, اس کو یوں کر دیں. اور جو آپ نے وہ ابتدا کی تھی کہ وہ ناقص پلاننگ کے اعتبار سے, اب یہ جو ہے وہ انجینئر کا کام ہے کہ وہ یہ بتائے گا کہ آپ کی مسجد کے نمازی کا یہاں ٹرن اوور کتنا ہوگا, کتنے آئیں گے, اور اس کے لیے جو ہے وہ کتنے وضو خانے کے نل چاہیے اور کتنے جو ہے وہ باتھ روم واش روم وغیرہ چاہیے. تو پراپر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو پراپر جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا نہیں جاتا. بس کچھ لوگ جو ہے وہ کاغذ کے اوپر اس کا نقشہ بنا کر یہ 2 ادھر بنا دیں عارضی طور پر, پھر ایک اور بڑھا دیں گے, پھر عارضی طور پر ایک اور بڑھا دیں گے. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پراپر طور پر اس کو نہیں کیا جاتا, اور 2-4 عقل مند بیٹھ کر اس کا نقشہ بنا کر اس کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں. اور تیسرا اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ انتظامیہ کی توجہ نہ ہونا. انتظامیہ کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. عموماً انتظامیہ کے افراد اپنے گھروں سے غسل بنا کر آئے تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو عوام الناس آتی ہے یہ ان کو اس مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے. تو انتظامیہ کو ان کے اوپر خصوصی طور پر فوکس رکھنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پر جیسے اسلامی بھائی نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اندر گئے تو پانی ٹپک رہا ہے, اب جو ہے وہ ساری چھینٹیں کپڑوں کے اوپر آ رہی ہیں, اچھا لوٹا نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ پانی کی یہ بوتلیں جو ہے وہ ٹیڑھی بیڑھی کی ہوئی جو ہے نا وہاں پہ رکھی ہوتی ہیں. بعض اوقات نل نکلا ہوتا ہے اس کے اندر لکڑی دبائی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک تو انتظامیہ کا بھی اس کے اوپر عموماً فوکس نہیں ہوتا, یہ مسئلہ بنتا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ عوام کو بھی اس بات کا شعور نہیں ہے
وہ جو ایک شروع سے ہمارا مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ دکاندار بھی آ رہے ہیں، مارکیٹ والے بھی آ رہے ہیں، تو جو بھی مسجد سے گزر رہا ہے سبزی فروش، وہ بھی مسجد کے جو ہے واش روم استعمال کر رہا ہے۔ اب بعض اس میں ایسے بھی چور ٹائپ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو مسجد کے نل تک نہیں چھوڑتے، مسجد کے لوٹے تک نہیں چھوڑتے، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مسجد انتظامیہ بولتی ہے کہ ہم کب تک جو ہے یہ تبدیل کرتے رہیں، یعنی کہ اب وہ کس ٹائم آیا بدبخت اور وہ نل اتار کر چلا گیا، پانی بھی ضائع ہوا، بد انتظامی بھی ہوئی۔ تو اس کا کوئی پراپر جب تک انتظام، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ کو ہی اس کا حل سوچنا ہوگا کہ اس کی حفاظت کس طرح ہوگی اور اس کو مینٹین کس طرح رکھا جائے گا، کب کھلیں کب بند ہوں، ایک اس طرح کی جو ہے وہ ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، پورا نظام بنانا پڑے گا، پورا نظام بنانا پڑے گا۔ یہ امید ہے کہ اس سے ہو جائے گا۔ اس میں ایک مشورہ آ رہا تھا ذہن میں، اگر آپ قبول فرمائیں، کچھ عرصے پہلے جب ہم مختلف شہروں میں مدنی عطیات کے لیے جانے کا جدول بنتا تھا میرا بھی، تو پنجاب کے کسی شہر میں حاضری تھی، وہاں مشورہ ہو رہا تھا، اس میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ عطیات جمع کرنے تھے تو ابھارنے کا ہوتا تھا کہ آپ بھی کچھ کریں آپ بھی کچھ کریں، تو انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں جہاں بھی کنواں کھدوانا ہونا مسجد کے باہر میرے کو بول دینا، اور تو بولا بس یہ، تو مجھے لگا کہ یہ کنواں کھدوانے کی ان کی ایک سوچ بنی ہوئی ہے۔ کوئی ایسے لوگ ہو نا کہ جو اس طرح کرے کہ دیکھیں، اب مفتی صاحب سے بھی اس میں رہنمائی لے لیتے ہیں کہ کسی بھی مسجد میں استنجا خانے میں نلکا نہیں ہے، وضو خانے میں نلکا نہیں ہے، کہیں پر گیزر نہیں ہے، یا کہیں پہ یہ نہیں ہے، یا کہیں پہ لوٹا نہیں ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہ لوٹے جو بھی ہیں آپ ہماری طرف سے لگا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ایک طبقہ ہے جو اس میں کوتاہی کر رہا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے توجہ دلائی لی، اب لوٹا کوئی لے گیا تو اب لوٹا آئے گا ہی نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت آدمی بوتلیں ڈھونڈ کر لانا شروع کر دے گا، تو یہ تو کوئی وے ہی نہیں ہے نا۔ تو اگر اس طرح کے کوئی علاقے کے اندر کوئی ایسے مخیر اسلامی بھائی ہوں جو یہ ذہن بنا لیں، کیونکہ ہم نے تو روایت پہ کتابوں میں جو لکھا ہے یہ کہ ہر تر جگر میں اجر ہے۔ اب مطلب کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی بخشش ہو گئی، جو حدیث پاک میں جو مضامین ہیں کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت کی بشارت، تو راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر دی اس کے لیے مغفرت کی بشارتیں ہیں۔ تو اب ایک طبقہ ہے جو نماز کے لیے جاتا ہے، ان کو استنجا خانے کے لیے نلکے کا مسئلہ ہے، اس کو استنجا خانے میں وہ لوٹے کا مسئلہ ہے، یا دیگر لائٹ نہیں، بلب اڑ گیا، اب کمیٹی نہیں بنا پا رہی، وہ ہولڈر ٹوٹ گیا، یہ کیونکہ جو بلب وہ جو مطلب لوٹا نلکا نہیں جوڑتا وہ بلب کہاں سے جوڑے گا، لوٹا تو ابھی جیب میں ہی نہیں آتا، بلب تو ویسے جیب میں آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں جب جو چوری کر کے لے جائیں گے تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہو کہ بھائی اب کر کے بھی پورے سال کا خرچہ کتنا ہو جائے گا یار آپ کا، کہ اگر 2 5 10 ایسے لوگ آ جائیں کہ جتنے بھی مطلب اب جیسے کہ ہمارے یہ آ رہے ہیں اعتکاف آ رہے ہیں دعوت اسلامی کے، ظاہر ہے کہ اعتکاف آئیں گے تو نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو اس میں کئی ایسی مساجد ہمارے نوٹس میں آتی ہیں، کئی مساجد آتی ہیں جن کے دروازے درست نہیں ہوتے، جن کے لائٹیں درست نہیں ہوتی، جن کے نلکے درست نہیں ہوتے، جن کے لوٹے نہیں ہوتے ہی نہیں ہے، بعضوں کا جو ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، لوٹا بھرو تو جلدی استعمال کرو ورنہ آدھا پانی تو ہی نکل جائے گا، تو وہ صحیح نہیں ہوتے، وضو خانے کے نلکے صحیح نہیں ہوتے، وضو خانے کے اوپر وہ جو بیٹھنے کی جو وہ سیٹ ہوتی ہے وہ سیٹ ہی بات بھی نہیں ہوتی، بیٹھو جیسے بیٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، آئے ہو تو کیوں آئے ہو؟ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں آیا، اب تو وضو خانے بعد ہوگا جیسے کہ پاؤں دھونے کے لیے وضو خانہ بنایا ہے، منہ تو دھو ہی نہیں سکتا آدمی، سر یہ بہت پیارا مدد نہیں نلکا اتنا نیچے، سر یہ وضو خانے پر میں مثال کے طور پر یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اب نلکا اتنا نیچے، مرغا بن ہاتھ ہی نہیں جائے گا، ہاتھ کیسے دھوئے گا، پانی منہ کیسے دھوئے گا، نلکا لگانا کس ہائٹ پر ہے یہ بھی نہیں، جو یہ بے درکاری توجہ نہیں ہے۔ مسجد بنا رہے ہیں صحیح بنائے، اور جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہے، پاکستان میں یا دیگر اس طرح ممالک میں بنگلہ دیش پہ بھی مسائل ہیں، ہند میں بھی مسائل دیکھے میں نے مساجد، لیکن پھر بھی دوسرے کئی ملکوں میں حاضریاں ہوئی ہیں، وہاں ایسا بالکل نہیں ہے یار، بہت عالیشان شاندار
اور شاندار مساجد آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں بنی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات میں نہیں کہتا خالی غربت کی وجہ سے ایسا، یہ بے درکاری کی وجہ سے۔ اب لوٹے میں کیا غربت آتی ہے، محلے کے 10 آدمی مل کر لوٹے اور یہ سب لگا لیں۔ باتھ روم ہے تو باتھ روم میں کنڈی نہیں ہے، کیا کیل موڑ دو، کیل سے دروازہ اٹک جائے گا۔ اچھا کیل بھی نہیں ہے تو گتا لے لو، گتا پھنسا دو، پھر دروازہ بند کر دو تو گتا لگا تو وہ دروازہ اٹک جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ ساری سچویشن ہمارے یہاں یہ بنی ہوئی، اب کنڈی لگانے میں، اسٹیپنی لگانے میں کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ انتظامیہ نہیں، انتظام بولے ہمارے پاس چندہ نہیں ہے۔ تو مدنی التجا ہے، جو بھی مطلب اس طرح اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مینٹیننس کے کام ہوتے، بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کی طرف بہت ساروں کی توجہ نہیں ہوتی۔ پنکھا چل رہا ہے، اپنے کو لگتا ہے کہ پنکھا چل رہا ہے، اس کا کیپیسیٹر خراب ہے۔ اب کیپیسیٹر بہت کم قیمت کا آتا ہے، یعنی کیپیسیٹر اتنا مہنگا نہیں ہوتا، تو بے درکاری کی وجہ سے لوگ پنکھا بدل دیتے ہیں، پورا پنکھا نکال دیا کمیٹی والے نے۔ بھائی کیوں نکال دیا؟ صحیح نہیں چلتا، اور صحیح نہیں چلتا نکال کر آپ نے کوڑی کے دام میں بیچ دیا۔ آسانی سے کوئی کتنے کا کیپیسیٹر آتا ہوگا؟ ایک نارمل تھا کیپیسیٹر لے کر آپ لگا کر چیک کر لو۔ ہمارے گھر میں اگر پنکھا صحیح نہیں چلتا تو ہم اٹھا کر نکال نہیں دیتے یار، اس کے کیپیسیٹر چینج کر دیتے ہیں۔ اب مسجد کا پنکھا اٹھا کر آپ نے نکال دیا۔ عام نیا پنکھا کتنے کا ملتا ہے آپ کے یہاں؟ گجرات تو ویسے ہی پنکھے بناتا ہے جی، 2500 روپے کا نارمل پنکھا جیسے آپ کا ملتا ہے۔ اب 2500 کا پنکھا، 2000 کا پنکھا آپ نے لگایا، اب یہ صحیح چل نہیں رہا ہے، کتنے کا بکے گا؟ 200 کا بکے گا، 300 کا بک جائے گا، اتنے کا ہی بکے گا جب اتنا بیچیں گے تو۔ اب 2000 کا پنکھا آپ نے مسجد کے چندے سے لیا، 50 روپے کا کیپیسیٹر لگا دے، پنکھا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو 200-250 پہ بیچ دیا آپ نے، 200-250 بیچ، جس سے خریدا وہ 50 کا وہ لگا کہ اپنے کیپیسیٹر، اور اپنے گھر میں لگا کر 2000 کے پنکھے کا مزہ لے گا۔ آپ نے تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت تھی، اور یہ ذمہ داری ہے متولی کی، جو مسجد چلاتے ہیں نا، مسجد کا انتظام چلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا اپنے گھر کا چندہ نہیں ہے، ان کا جیب کا چندہ نہیں ہے کہ اٹھا کر یہ نکال کر پھینک دیں گے، عوام کا چندہ ہے۔ اور یہ اس پر تھوڑی توجہ کیجئے۔ اب میں اسی اپنے مدنی پھول پر آتا ہوں، جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین و فیضان مدینہ میں جو حاضرین ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ایک اپنا بجٹ بنائیے، اور صرف مسجد کی اس طرح کے، جس طرح کے میں آپ کی توجہ دے رہا ہوں، مینٹیننس، مساجد کی تعمیرات تو بہت الگ میٹر ہے، صرف مساجد کی مینٹیننس کو سنبھال لینا غریبوں کے علاقے میں، یہ امیروں کے علاقے میں اتنا عموماً پرابلم نہیں ہوتا، اس میں تو لوٹا اس میں تو شاور لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن قبلے کی سمت کا تو وہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ جہالت کا راج ہے۔ تو اگر اس طرح کے غریبوں کے علاقوں میں، نارمل جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے علاقوں میں جو مساجد ہوتی ہیں، ان میں پنکھوں کے مسائل ہیں، ان میں لائٹوں کے مسائل ہیں، اور ٹیوب لائٹ ٹک کر ہی رہی ہوتی ہے، نہ جلتی ہے نہ بند ہوتی ہے، مگر وہ کر رہی ہے، تو یہ اچھا جلاتا بھی ہمارا مؤذن خادم، یہ ٹیوب لائٹ بھی جلا کر بتاتا ہے کہ اس کا کچھ کرو یار، یہ جلائی ہوئی ہے ہم نے، یہ جلتی بھی نہیں ہے، بند بھی نہیں ہوتی، نہ جیتی ہے نہ مرتی ہے، یوں بولو تو ایسی مطلب کہ ٹیوب لائٹ مسجدوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہیں بلب اتنا سا لگا ہوا ہے، بجلی لے رہا ہے، روشنی نہیں دے رہا ہے، بجلی پوری لے رہا ہے، روشنی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اس کا وہ ہے ہی نہیں، مگر یہ بدلے گا نہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسجد کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جو 10,000 میں، 15,000 میں، 12,000 میں، 5,000 میں، 25,000 میں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک مسجد کا 25,000 روپے کر دو، وہ مسجد کا بہت سارا حصہ درست ہو جائے گا، استنجا خانے، وضو خانے، یہ چھوٹی موٹی لائٹوں کے، پنکھوں کے مسائل، اعتکاف آ رہا ہے، نیت کر لیجئے کہ یار میری طرف سے 25,000 روپے، مثال دے رہا ہوں، میری طرف سے 12,000 روپے، مطلب یہ ایک مسجد کا نہیں کہہ رہا میں، عام اسلامی بھائی ایک مسجد کا لے لے، مخیر اسلامی بھائی 25 مسجدوں کا لے لے، کہ فی مسجد 10,000 روپے میری طرف سے مینٹیننس، چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں 10,000 روپے لیں، اور 50 مسجدوں میں آپ مینٹیننس کروا دیجئے۔ تو ہمارے تو پتہ نہیں ہزاروں مساجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف تقریباً 126 مساجد میں شاید ہو رہا ہے نا، ایسی کوئی مجھے اطلاع ہے۔ تو ظاہر ہے کہ معتکفین آئیں گے تو ان کو سہولیات دیں گے اور یہ ساری سہولت ملے گی، تو خود آپ کو ثواب کتنا ملے گا یار،
भाई साहब इस मदनी फूल को जो है ना लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अमूमी जो नफ्सियात यानी जो देखी, जो मैंने भी सवाल से समझा वो ये है कि जो यानी हॉल है या जो ज़िबाइश है जो नज़र आ रहा है फानूस में लगाऊं या इस तरह का कोई डेकोरेशन वाला या ज़ेब व ज़ीनत का काम करा दूं तो ज़ाहिर पूरा महल्ला भी देखेगा, नमाजी आने वालों की भी नज़र पड़ेगी, उस तरफ कल्बी रुझान ज़्यादा होता है। और इस्तिंजा खाने और इन जो आपने बताई बहुत प्यारे मदनी फूल आपने अता फरमाए, इनकी तरफ कल्ब उस तरह से मुतवज्जो नहीं होता। इसकी कोई ऐसी तरगीब या वो इरशाद फरमा दी जाए कि जमात में या नमाजियों को तशवीश से बचाना या जमात की कसरत में कमी का जो नुकसान है इससे बचाना, तो इसमें क्या मतलब हमें मदनी फूल या इस तरह के सवाब मिलेंगे? बाबा फरमाते हैं कि मुझे महल नहीं झोंपड़े में रखो, मुझे इस्तंजा खाना वजू खाना सही दे दो। इत्मीनान के साथ इस्तंजा से वजू से फारिग होकर नमाज पढ़ लेना, मुझे ऐसे झोंपड़े में रख दो ना, मैं खुश हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसा महल जिसमें ना इस्तंजा सही कर सके ना वजू सही कर सके, इसमें तो आदमी को बिल्कुल वैसे ही कोफ्त होती है कि जल्दी से भागो इधर से, यहाँ रुकने का जी नहीं करता। सही है या जहाँ आदमी तारत पाक नहीं हो सकता सही मायनों में और इत्मीनान ही ना हो आपको, वहाँ आप कैसे रहेंगे? मुझे जब पहली दफ़ा इज्तिमा की दावत मिली थी, मैंने इस्लाम भाई को ये बोला था यार मुझे बताओ टॉयलेट सही होगा फिर मैं जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा। यानी ज़हन ऐसा था, यानी मुझे तशवीश थी कि और भी आप जहाँ जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस मुल्क में भी हैं, बराए करम इसमें गौर कर लीजिए। क्या कहते हैं सज्जाद? इसमें तो आप जो तरगीब इरशाद फरमा रहे हैं, तो चलो हमें तो वो दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों को उन्होंने दे दी है, अब ये इसमें झगड़े भी होना शुरू ना हो जाए। वो यूँ कि कोई उठकर खड़ा हो जाएगा कि जी इसकी मेंटेनेंस मैंने करनी है, तो मस्जिद कमेटी बोलेगी कि भाई तुम कौन होते हो खर्च करने वाले। और इसमें बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि कोई करना चाह रहा होता है, करने नहीं दे रहे होते कि जी जब हमारे पास आएगा तो हम खुद ही करेंगे, आप नहीं करें। तो उसमें यही है कि इंतज़ामिया को दिया जाए और इंतज़ामिया को देकर फिर उनसे कहा जाए कि भाई आपको जितनी ज़रूरत है आप ख़ुद ही खर्च करें, हमें बताएं। कम अज़ कम हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि हम आपका वज़ू खाना जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, हम आपके जो है वाशरूम मेंटेन कर सकते हैं, आपको जितनी ज़रूरत है आप हमसे लें, लेकिन इनको मेंटेन रखें। तो इस तरीके से अगर होगा इंतज़ाम। सज्जाद भाई आप ये जानते हैं कि कुछ नहीं मुझे गुमान है कि अगर ये आशिकान रसूल मैदान में आए इस काम के लिए तो 2-2.5-3 हज़ार मसाजिद तो शायद हम ही इनको दे देंगे। अल्लाह अल्लाह। 2-2.5 से 3 हज़ार मसाजिद मुझे गुमान पड़ती है पाकिस्तान के अंदर। हमारा मुल्क अमीरों का नहीं है, गरीबों का मुल्क है। अमीर नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन गरीब बहुत ज़्यादा है। और हकीकत यह है कि मस्जिद आबाद करने में गरीब ही सबसे आगे होता है। तो अमीर जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो भी पढ़ता है, गरीब भी बेनमाजी, अमीर भी बेनमाजी है। लेकिन ऐसी हज़ारों मसाजिद हम आपको पाकिस्तान में दावत इस्लामी की अम्ब्रेला छतरी के नीचे दे सकते हैं कि जिसकी ये मेंटेनेंस हम खुद कर सकते हैं, हमारे निगरान, हमारे ज़िम्मेदार करवा सकते हैं। मजलिस और कमेटियाँ हमारे अपने मतलब के लिए मोहब्बत और हमारे जानने वाले इस्लामी भाइयों की होती है कि हम कराएं तो ठीक है, वरना कमेटी जनरली तौर पर जो कमेटी वाले हैं इनको जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप लेके कर लें। लेकिन मेरी तो मदनी इल्तिजा ये भी है कि अगर कोई शख्स कहता है कि यार आप बताओ क्या है, मैं करवा देता हूँ, आप उसको बोलो ठीक है आप करवा दे। आपके हाथ में पैसा आए, आपका डंका बजे, आपके नाम का पर्चा लगे, न आपके नाम का ऐलान हो, न 4 आदमी आपको देखिए कि मिस्त्री के साथ काम करवा रहे हो, यूँ कान अक्यों से देखोगे हाँ नमाजी मुझे देख रहे हैं कि हजरत मस्जिद में कमेटी के रुकन है और काम करवा रहे हैं, तो दिखावे को तो मतलब किसी आग वाग में डाल दो यार। अगर दिखावा आग में डाल दे तो ठीक है, वरना दिखावा कहीं हमको आग में ना डाल दे। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। तो लेकिन कम अज़ कम जो पाकिस्तान के हमारे आशिकान रसूल देख या सुन रहे हैं, इस्लामी बहनें हैं, खाली इस्लामी भाई क्यों, इस्लामी बहनें हैं, अल्लाह ताला ने आपको देखे इसमें ज़कात मत दीजिएगा, है सज्जाद भाई? इसमें ज़कात 5-10 हज़ार रुपये में ज़कात को क्या मतलब बीच में डालते हैं यार? तो न्यू दे दें और क्या, 12,000 भी दो तो महीने की एवरेज लगा तो महीने का 1,000 रुपया ही बनाना यार। तो अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। और ऐसे मुखैर इस्लाम ऐसे ये मुखैर की नहीं तो नॉर्मल यार, आप जैसे मेरे जैसे भी जो है ना, ये साल में कोई एक आध दफ़ा 10-15 हज़ार रुपये शायद हो सकता है खर्च कर लें तो चले, ले लेते घर के लिए यार। 5-10 हज़ार रुपये की चीज़ तो घर के लिए हम ले लेते हैं, लेते नहीं लेते। बच्चे को कोई चीज़ 2-4 बच्चों को पसंद आ जाए 2-4 चीज़ें लेते तो 5-10 हज़ार रुपये कईयों को तो ऐसे ही निकल जाते हैं।
تو کتنوں کو تو ٹیلی فون کے بل 15-20 ہزار روپے ہوتے ہیں یار. اب جن کا موبائل کا بل 15-20 ہزار روپے ہوتا ہے, اس کو سال میں 10-15 ہزار روپے مسجد کے اندر مینٹیننس کا دینے میں کیا دکھتا ہوگا بھائی؟ سوچنے کی بات ہے. مگر یہ کہ دل ہوگا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, دل ہوگا تو 1 روپیہ بھی لگا دے گا, دل نہیں ہوگا تو 98 بھی نہیں لگائے گا, خزانہ سنبھال کے رکھے گا. جب مر رہا ہوگا تب خزانہ دیکھ کے ترسے گا کہ کاش یہ سارا خزانہ میں اللہ کی راہ میں لگا چکا ہوتا. مر رہا ہوگا تب پتہ چلے گا, جیتے جیتے نہیں پتہ چلتا. جب مر رہا ہوگا نا تب دیکھے گا کہ یہ کاش کہ یہ بینک بیلنس, یہ سارا خزانہ, یہ سارا انبار, یہ ساری دولت, سونا چاندی, ایک کاش کہ میں جیتے جی اللہ کی راہ میں لگا دیتا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا, تاکہ مرنے کے بعد مجھے قیامت کے روز میرا یہ مال ملتا. لیکن اب یہ مال چھوڑ کر جب جا رہا ہوگا تب اس کی چلے گی کہاں؟ کوئی نہیں چلتی. ایسوں کی تو ویسے ہی عموماً نہیں چلتی ہوگی, کیونکہ بچے بھی اب کون خرچ کرنے دے گا آپ کو جاتے جاتے. تو جیتے جی کر لو, میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف اقبال اکو نو بش بکری ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. یہ تو مفتی صاحب نے بتا دیا ہے کہ گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا غلط ہے, لیکن جب سیلاب آتا ہے تو سب کو اطلاع دی جاتی ہے مسجد کے اسپیکر سے, اور فوت شدگان کا بھی اعلان کیا جاتا ہے. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ مسجد کو جب کچھ انوار دیا جاتا ہے تو تب بھی اعلان کیا جاتا ہے اس کی نیلامی کا. اصلاح فرما دیجیے. مفتی صاحب کا دیکھیں, مساجد میں بعض اعلان تو معروف ہیں اور ان کی اجازت ہوتی ہے, اور بعض اعلان جیسے جانور گم ہو گیا, اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ سبزی کا بھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ جی پنجاب میں بھینس گم ہو گئی, بھینس گم ہو گئی, سبزی آ گئی ہے دکان سے, کپڑے والا آتا ہے تو وہ یہ اس طرح کے اعلان جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور عموماً جو مساجد میں اسپیکر دیے جاتے ہیں وہ اذان, واعظ, نعت, جو مساجد میں عمومی عبادت والے کام ہوتے ہیں جس کے لیے اسپیکر کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس مقصد کے لیے دیے جاتے ہیں. تو مساجد اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سے جانوروں کے اعلان ہوں, کپڑوں کے, گوشت کے, سبزی کے, پھل کے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. انگوٹھی, ناک میں بالی, اور یہ جو یہ مطلب مختلف جو میں قافلے میں تھا تو ایک دفعہ آئے تھے وہاں نا, تو انہوں نے اعلان چوڑی اور یہ مطلب آ گیا نہیں, آ گیا ہے. چوڑی بیچنے والا دیہات میں آتا ہے نا, تو وہ پھر یعنی گھروں میں پتہ چل جائے کہ جو ہے نا وہ ناک کی بالی اور یوں. سوال سنائیے. ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب محمد اخلاق رضا تاری خدام المساجد اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے. اس میں ہی حاجی صاحب جیسے آپ نے قرطبہ کی مسجد کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی پھول عطا فرمائے, تو ایک آپ کی بارگاہ میں خوشخبری عرض کرنی تھی کہ آج یہ الحمدللہ رب العالمین روم کے, اٹلی کے شہر روم میں جو ہے وہ الحمدللہ فیضان مدینہ کا کانٹیکٹ ہو گیا ہے. 180 میٹر انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ فیضان مدینہ کی آج ہم نے چابی حاصل کر لی ہے, جس کے تعمیراتی کام انشاءاللہ 2-4 ماہ میں جو ہے مکمل کر کے اس کی انشاءاللہ اوپننگ کریں گے. ماشاءاللہ. بھائی صاحب دعاؤں کی درخواست اور دعائیں مغفرت کے لیے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے, اٹلی والوں کے لیے دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ سب کو وہاں تمام عاشقان رسول جو اس کام میں شامل ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ آپ کو اور برکت ہے. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. کال سنائیے. محمد طاہر ندیم بات کر رہا ہوں, پنڈ دادن خان کے ساتھ گاؤں دیلے وال سے بات کر رہا ہوں. اگر نماز کے دوران کال آ جائے تو کیا موبائل نکال کر ہم اس کال کو بند کر سکتے ہیں؟ دوسرا ایک اور بات پوچھنی ہے کہ مسائل کے حوالے سے آسان سی کتاب جو ہے جو آسانی سے ہمیں بھی سمجھ آ جائے اور ہمارے گھر والوں کو بھی آسانی سے مسائل جو ہیں وہ سمجھ آ جائے, ایسی کوئی کتاب موجود ہے؟ اس کا نام کائنڈلی اگر ہو سکے تو بتا دیں.
مجھے تو یہ سوال بڑا مزے کا لگا ہے، یہ جو آخر موبائل دوسرا والا؟ نہیں، یہ جو دوسرا بک والا ماشاء اللہ، یہ ایک اویئرنیس انہوں نے کریٹ ہوئی. موضوع اور نہیں دیا کہ کس موضوع پر کس مسئلے کی کتاب، لیکن جنرلی طور پر ایک بہت ہی مفید ترین مسئلے کی کتاب کے 2-3 نام بتا دیتا ہوں، اس کو لے لیں. ان 2-3 کتابوں سے آپ کو آگے بہت ساری کتابوں کے راستے نکل آئیں گے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. پہلی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ ایمانیات کے تحفظ کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے بنیادی ترین کتاب اس کو کہیں. ٹھیک ہے. دوسری کتاب لے لیں نماز کے احکام، لکھ لیجئے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اور دوسرا نماز کے احکام. تیسری کتاب لے لیجئے پردے کے بارے میں سوال جواب، اور چوتھی کتاب لے لیجئے آپ اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ. یہ 4 کتابیں آپ ابھی فی الحال مقطعۃ المدینہ سے حاصل کر کے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے لے لیں. ٹھیک ہے. آپ کو میں 25 کتابوں کے نام بتا دوں، 20 کے نام بتا دوں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی کتابوں کے نام بتاؤں گا تو آپ بھی سوچو کہ کون کون سی لوں. آپ یہ 4 کتابیں لے لیجئے. ان 4 کتابوں میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آگے راستے نکل آئیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. نماز کے احکام میں یہ 12 رسالے ہیں، جو بھی تو اس سے پہلے نماز کے احکام کا وہ کتاب کے وہ دیکھ رہے تھے ٹائٹل، اور لکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. تو نماز کے احکام میں نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ، عید کی نماز کا طریقہ ہے، عیدین کی نماز کا، فاتحہ کا طریقہ، یہ سارے ثواب کا اس میں بیان موجود ہے. تو یہ بہت بنیادی کتاب ہے. وصیت نامہ اس میں اس کی ترکیب ہے. تو یہ ضرور لیجئے اور اس کا مطالعہ کریں گے. امید ہے کہ آپ کے لیے بہت سارے آگے علم دین کے راستے کھل جائیں گے. اور دیکھنے کے لیے مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے. اللہ اللہ. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، وہ دیکھیے. ماہ رمضان میں 2 مدنی مذاکرے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. 2 مدنی مذاکرے انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں. ایک ہوگا 4 بجے دوپہر کو عصر کے ظہر کی نماز کے بعد، اور ایک ہوگا تراویح کے بعد انشاءاللہ تعالی. باپا کے سوال جواب اور جو کچھ ہوگا نا وہ آپ دیکھتے رہیے گا. مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور پہلا سوال آپ کا کہ موبائل پہ اگر وہ کال آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب اس صورت میں اگر یہ جیب سے نکال کر اس کو بند کریں گے تو یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اب اس کو سمجھانا پڑے گا. یہ موبائل فون تو سب چیک کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور گھنٹی بجی تو جیسے کہ گھنٹی بجی تو آپ نے یوں جیب پر ہاتھ رکھا اور کوئی آپ کا اندازہ ہوگا اور بیل بند کر دیں، یا کوئی ایسے بٹن دبا دیں کہ جس سے یہ گھنٹی بندہ موقوف ہو جائے. اب اس میں یہ نہ ہو کہ وہ جو ڈھونڈتا یہ ڈھونڈتے نہیں، بس یہ بہت قلیل مقدار میں، یعنی بالکل ایک پتہ نہ چلے گا آپ کیا کریں نارملی طور پر. اب جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے جیسے گھنٹی بجی تو آپ نے صحیح اب آپ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے تو نماز میں کوئی خرابی واقعی نہیں ہوئی. اب گھنٹی بجی، یہ عمل کثیر ہوا، اور یہ ایک بار کر لینے سے نماز سے یہ باہر آ گئے، نماز سے باہر آ گئے. تو یہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ موبائل فون بند کر کے مسجد میں آنا ہے. کون کون؟ موبائل فون بند کر کے مسجد میں آنا ہے. تو موبائل فون بند کر کے مسجد میں تو نہ ہو کہتے نہ ہو بجے گی نہیں. ٹھیک ہے. سائلنٹ بھی نہ کریں، بند کر دیں. اور یہ مسجد کے لیے پلیز یہ عادت بنا لیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کھلی رہ جائے، میوزک تو ویسے ناجائز ہے، موسیقی تو ہونی نہیں چاہیے. اور اگر گھنٹی بھی کوئی رنگ بھی بجی تو اس کو انتہائی خفیف ترین ایک عمل ہوگا، ایک کم سے کم ترین ایک عمل ہوگا کہ پتہ بھی نہ چلے اور یہ آپ نماز کے لیے مصروف ہو گئے.
اب یہ اگر اب ڈھونڈا یہ کر کے کریں گے تو پھر یہ عمل کثیر ہو جائے گا. وہ عمل قلیل تھا, یہ عمل کثیر ہوگا. اس سے آپ نماز سے باہر آ جائیں گے. نماز مقروء تحریمی ہو جائے گی, واجب الاعادہ ہو جائے گی, یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب. آئیے آپ کو میں اسکرین کی طرف لے کے چلتا ہوں. مساجد اور نمازی, یہ غور کیجئے گا, جو مساجد میں ہونے والے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی طرف آپ کی میں توجہ چاہوں گا. نمبر 1, مساجد میں شور, آپس میں بات چیت, موبائل پر گفتگو, کسی کو آواز دینا, بچوں کو ڈانٹنا, مسجد کمیٹی کا آپس میں کسی بات پر اختلاف. یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ پہلا نمبر ہے نا, تو آپس میں جیسے نماز سے فارغ ہو تو آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. ایسے بیٹھتے جیسے کہ بازار کے کسی چوک پر بیٹھے ہوئے, چوپال لگا کر بیٹھتے ہیں. یہ مسجد, یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ماہ رمضان میں آپ کو ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس طرح کے معمول ملیں گے. یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے مارکیٹ کے لوگ یہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ میری آنکھوں سے دیکھی بات ہے, پرانی بات کر رہا ہوں لیکن میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اس طرح نماز کے بعد یہ دوست وغیرہ یہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح کی ترکیبیں یہ بناتے ہیں. تو اس طرح موبائل پہ گفتگو کرتے ہوئے بھی, نماز میں نہیں لیکن نماز کے علاوہ کہ موبائل پہ گفتگو کو چلا کے تھوڑی کہ آپ محلے میں نہیں کھڑے, آپ چوک میں نہیں کھڑے, اپنے گھر میں نہیں کھڑے, آپ اللہ کے گھر میں کھڑے. شور نہیں ہونا چاہیے. کسی کو آواز دینا ہے, اب آواز دینے کا تو ایسا ہے کہ مطلب کمیٹی والا بھی اگر خادم کو آواز دے گا نا, مسجد پہ کھڑا ہے, اے خادم, اے مؤذن صاحب تو ادھر آنا, یار یہ کیا مطلب ایسا نہیں تیسری منزل پہ کھڑا ہوا نیچے آواز دے رہا ہے. ارے بھائی مطلب کہ آپ کو بلانا ہے تو کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ چیخنا مسجد میں, اس کی اجازت نہیں ہے. بچوں کو بھی اسی طرح ڈانٹیں گے, سمجھ نہیں پڑتی کہ بچہ کون, بچے کو ڈانٹتا ہے اس طرح کہ تو خود ہی بچہ ہے, بچہ نہیں ہے. بچہ شور نہیں مچا رہا ہے, شور یہ مچا رہا ہے. بچہ کچھ اور کر رہا ہے, یہ کچھ اور کر رہا ہے, دونوں کام غلط کر رہے ہیں. یہ کمیٹی بھی آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے نا تو بیٹھتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میں کیا بولوں, میں مارکیٹ کا نام نہیں لیتا, وہ مارکیٹ نہیں ہے, یہ مسجد ہے. مؤذن خادم امام کا کسی سے الجھنا, مؤذن یا خادم یا امام صاحب بھی اگر کسی یہ سارے جب کام اس وقت ممانعت ہے جب شور شرابہ ہو رہا ہو. جی ہاں, شور ہی کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. مؤذن خادم امام کا کسی سے الجھنا, تو ان کو بھی مطلب کہ اس طرح کے معاملات کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. ویسے میرا مشورہ ہے کہ اگر کسی امام مطلب امام کو تو الجھنا ہی نہیں چاہیے, امام کو بہت ہی ریزرو رہنا چاہیے, اور کوئی خدا نہ خدا شکایت ہے تو مسجد کمیٹی کے کسی رکن سے شریعت کے دائرے میں رہ کر بات کر لینی چاہیے. لنگر شیرینی کی تقسیم کے دوران بد نظمی, یہ مساجد میں یہ عموماً یہ جو نیاز وغیرہ کے اہتمام ہوتا ہے نا, تو یہ چونکہ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا یہ اہل علم طبقہ نہیں ہوتا, بہت چیختا ہے, چلاتا ہے, شور مچاتا ہے, یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے, مسجد بالکل محلہ لگتا ہے. یہ آپ ایسے کس کس سے دیکھی یہ چیزیں, ان کو دکھاؤ, یہ چیزیں کس کس سے دیکھی جو مساجد کے اندر یہ سب ہوتا ہے. مساجد کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, دیکھنے والوں نے دیکھا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل لنگر کریں لیکن وہ لنگر بھی جیسا ہم عین مسجد میں نہیں کھلاتے, فنائے مسجد میں, خارج مسجد میں, اس طرح کا کہ جہاں حقوق عامہ بھی تلف نہ ہو, تاکہ مسجد کا تقدس باقی رہنا چاہیے. شیرنی تک گرے نہیں, مطلب بالکل ادب, مسجد کا ادب ہونا چاہیے. سامان رکھنے اٹھانے کا شور, دریا بچھانے اٹھانے میں شور, ساؤنڈ میں بھی شور مچاتے ہیں. مائک بند کر کے مائک سیٹ کرے, مائک کھلا ہوا ہے اور ٹھا 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 کر کے مسجد میں شور ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب احتیاط کیجئے, ان سے منع ہے. یہ بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوں گے. مسجد کمیٹی اہل محلہ کا مل کر مسجد کی صفائی کرتے وقت چیخو پکار, یہ بھی غور کر لیجئے. رمضان المبارک میں افطار کے اہتمام میں شور, مسجد میں اجتماع, جلسہ, نعت خوانی وغیرہ کے موقع پر بھی تیاری والے بھی شور مچا رہے ہوتے ہیں, اٹھا رہے ہوتے تو شور مچا رہے ہوتے. بہت مسجد میں بلا اجازت شرعی شور نہیں ہونا چاہیے. اپنے ساتھ بچوں کو لانا, ان کا دوڑنا, چیخو پکار, شور, دیکھیں ہر طرف شور, چیخو پکار, اور یہ جو اس طرح کی چیزیں اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے.
تعویذات لینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں عصب زدہ، تو یہ بھی بہت زیادہ ان کے بھی مسائل، مسجد کے اندر کی بات کر رہا ہوں. بچوں کو دم کروانے کے لیے لائیں تو ان کا زور سے رونا، شور مچانا، بہت سارے اس کے مسائل اس پر. بعض مساجد سے پانی بھرا جاتا ہے، اس پر شور. بعض مساجد میں شام کے وقت میکینک وغیرہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے آتے ہیں تو یہ بھی شور مچاتے ہیں. اوپر لیں. مساجد کی سیڑھی، اسٹول کا اہل محلہ کا ذاتی استعمال، اس پر ہم اپنے سلسلے میں کر چکے ہیں کہ اب ایسا نہیں کہ اب آپ کا پنکھا کام نہیں کر رہا، بولے یار اپنوں نے تو مسجد کا چندہ دیا تھا نا، تھوڑا مسجد کا پنکھا لیا نا. یار یہ یو پی ایس جو مسجد میں لگا اپنوں نے تو دیا نا چندے کا، ابھی تو مسجد میں عشاء ہو گئی ہے، مسجد بند پڑی، ادھر یو پی ایس ذرا لیا نا یار، اپنے گھر میں بجلی کا لائٹ چلی گئی ہے. ابھی اب مسجد کی چیز اب آپ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتے. دے دی. بلکہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ یہ ماں نے ان کو راہ خدا میں وقف کر دیا. یہ بڑے عرصوں کے بعد گھر والوں کی یاد آئی تو چلیں گھر جاتے ہیں. دروازہ بجایا، اندر سے ماں کی آواز آئی، کون؟ باہر سے آواز آئی، آپ کا بیٹا. تو ماں نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ چیز واپس نہیں لیتے. یہ جذبہ تھا. اب تو پنکھا نے بجلی لے لے کوئی کیا کرو گے. مسجد کے پانی کا بااثر افراد کا اپنے گھر میں، یہ ہم کر چکے ہیں سلسلہ اپنا. بعض دکاندار مسجد کمیٹی کے ذاتی تعلقات کی بنا پر اپنے لیے مسجد کا استنجا خانہ مخصوص کر کے اس پر تالا لگا دیتے ہیں. چندہ دیتا ہو تو تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے. ذاتی تعلقات کی بنا پر صبح سویرے مسجد میں آ کر نہانا، یہ سب اس کی اجازت نہیں ہے. مؤذن، امام، خادم کے کمروں میں رہائش، کچھ دیر آرام کرنا، یہ انہی کے لیے. مسجد کی بجلی پر کپڑے استری کرنا، یہ بھی پچھلے سلسلوں میں ہم کر چکے ہیں. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں، اوپر لے لیں جی. بعض چیزیں تو اس میں ایسی ہیں کہ امام کا جیسے کوئی مہمان آ گیا اس کے لیے بعض صورتوں کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ جو عموماً چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ کہ یہ ساری چیزیں جن کے استعمال کے لیے ان کو استعمال کی اجازت ہے. اس کے علاوہ دیگر جو لوگ آ کر جو ہے وہ کپڑے استری کرنا، جیسے بعض اوقات یہ ہے کہ امام کسی مسجد میں ہے تو اس کا کوئی دوسرا طالب علم ساتھی ہے تو وہ وہاں پہ آ کر کپڑے استری کرنا شروع کر دیا. کوئی دوسرا مزدور، ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاقے کا کوئی مزدور طبقہ آیا ہوا ہے تو وہ رات کو رہائشی وہاں پہ رکھتے ہیں. تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ یہ ساری سہولیات جن لوگوں کے لیے ہے ان کے لیے تو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور دیگر کے لیے استعمال کرنا ان کا جائز نہیں ہے. 17 اس میں جو انجمن اور برادری کا ہے تو اس میں بعض معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس لیے لایا جاتا ہے کہ بھائی مسجد میں چل کر یہ بات کریں گے تو اعتبار اور یقین دلانے کے لیے ہوتا ہے. اگر صرف اتنا ہے کہ بھئی آپ مسجد میں جا کر کہہ دیں یا مسجد میں جا کر یہ بول دیں تو میں مان لوں گا، تو اس طرح کی تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس میں کوئی شور شرابے والی بات نہیں ہے. باقی یہ کہ ساری برادری کے مسئلے وہاں مسجد میں بیٹھ کر حل کرنا اور دیگر مسائل وہاں پہ اپنی میٹنگ جو ہے وہ اپنے مسائل کے لیے یا برادری کے مسائل کے لیے بلا لینا، تو اس کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ وہی والی صورت ہو جاتی ہے کہ شور شرابہ. صلو علی الحبیب. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے، ایسی مسجد جہاں پر اس استنجا خانے قریب میں بنائے گئے ہوں اور اس کی بدبو آتی ہو، کیا اب ان کو توڑا جائے گا یا کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد کے قریب اپنے جانور کو باندھتا ہوں یا مسجد کی دیوار کے ساتھ اس کی بدبو آتی ہو تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ برائے کرم اس حوالے سے بھی کوئی شرعی رہنمائی فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. اس پر ہم کچھ پچھلے سلسلے میں بیان کیا جا چکا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ بدبو آ رہی ہو تو مسجد میں آدمی کا دل کیسے لگے گا یار؟
بدبو سے بچانا واجب ہے. مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. برائے کرم جو بھی دیہاتوں محلے میں یا علاقے میں جو رہتے ہیں جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، اپنے جانوروں کو اتنا دور رکھیں کہ اس کی بدبو مسجد میں نہ آئے. استنجا خانے اتنا دور رکھیں کہ اس کی بدبو مسجد میں نہ آئے. اب بن چکے ہیں استنجا خانے. اس کے لیے جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ توڑا جائے گا، تو اس میں یہ ہے کہ توڑنے کا تو ایک دم حکم یوں نہیں دیں گے. دیکھا جائے گا کہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ رخ تبدیل کر دیا جائے، ایسے بڑے ایگزاسٹ لگا لیے جائیں جس سے اس کی وہ باہر نکال لی جائے. جی بعض اوقات یہ ہے کہ دروازہ اس طرف ہے تو آپ اس طرف سے نکال دیں، اور ادھر جو مسجد والی سائڈ ہے اس کو بالکل دیوار لگا کر بالکل پیک کر دیں، باہر کی طرف ایگزاسٹ لگا دیں. تو ممکنہ صورتیں جو بدبو ختم کرنے کی ہیں اگر وہ کر لی گئی ہیں اور اس کے باوجود بدبو ختم نہیں ہوتی ہے، مسجد میں آتی ہے، تو پھر توڑنے کا حکم ہوگا، ورنہ ایسے مطلقاً توڑنے کا حکم نہیں دیا. توڑنے سے پہلے ایک بار فتویٰ لے لیا. جی یہ ہے کہ بدبو سے بچانا ضروری ہے، بدبو سے بچایا جائے گا، لیکن اس کا حل صرف توڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے یہ سوال کیا ہے، کیا مسجد میں نمازیں بہت آتی ہیں الحمدللہ عرب شریف میں، کیا یہ مسجد کا کیونکہ باہر جگہ نہیں ہے وہ وضو خانہ بنانے کے لیے، وہ باتھ روم وغیرہ بنانے کے لیے، کیا مسجد کے اوپر بنا سکتے ہیں؟ یہ شریعت میں جائز ہے یا کہ نہیں ہے؟ مہربانی نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے. اگر پہلے تو یہ ہو کہ یہ مسجد ہی ہے. جس طرح باہر کئی ملکوں میں مسجد نہیں ہوتی، وہ جائے نماز ہوتی ہے، اور ایک بعض وقت کرائے کی جگہ ہوتی ہے اور جائے نمازیں ہوتی ہیں، تو اس کا ظاہر صورت الگ ہے. لیکن جب عین بالکل ہے ہی مسجد اور اتمام مسجد ہے، تو پچھلے سلسلہ میں بیان کر چکے کہ اس میں امام صاحب کو حجرہ نہیں بنا سکتے، تو وضو خانے استنجا خانے کیسے بنائیں گے؟ جب مسجد بن گئی مکمل ہو چکی ہے، اب تمام مسجد کے بعد آپ نے منع فرمایا تھا جی جی کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر وہ مسجد ہی نہیں ہے، جائے نماز ہے، ایک جیسے عموماً کرائے کی جگہ لے لی جاتی ہیں، تو ایسی صورت حال کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے بنانے میں. کوئی حرج. سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبداللہ طارق باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے مسجد کی صفیں ہوتی ہیں، ان کو اگر مؤذن خادم مسجد کے امام صاحب جو ہیں بطور پردے کے لیے اگر اس کو استعمال کر لیں تو کیا یہ درست ہے؟ اور اگر ایسا کر لیا جائے، کمیٹی کے کسی ممبر سے اجازت نہ لی جائے اور خود ایسا کر لیا جائے، تو کیا کوئی جرمانہ وغیرہ تو لاگو نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد کی جو صفیں ہوتی ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ پردے لٹکانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یوں پردے میں لٹکا لینا، یا سردی لگ رہی ہے تو اس کو اوپر اوڑھ لینا، یا جو ہے وہ تکیہ بنا لینا اس کا، تو مسجد کے صفوں کا یہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. مسجد کی کمیٹی کے کسی فرد کو بھی اجازت دینے کی نہ تو وہ اس کا اہل ہے، اور نہ ہی اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مسجد کی صفیں جو ہے وہ یوں کہ کمیٹی والوں سے پوچھ کر امام صاحب نے کر لیا تو کوئی جرمانہ نہیں. تو اس میں کمیٹی والوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس نے صفیں دی ہیں وہ نماز ادا کرنے کے لیے دی ہیں، نہ یہ کہ وہ بطور پردہ لٹکانے کے لیے. جو ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ کمیٹی یہ امین ہے، مالک نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب مالک نہیں ہے مسجد کی چیزوں کے کہ اختیارات کے ساتھ کہیں گے وہ لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، آپ نہیں کر سکتے. آپ امین ہیں، اور امین اس چیز کی حفاظت کے ہیں، اس چیز کے اس کے صحیح مقصد پر استعمال کرنے کے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں
गुलहसन कादरी बोल रहा हूँ कासमाबाद हैदराबाद से। जनाब गुजारिश अर्ज ये है कि बहुत सारी मस्जिदों में ये देखा गया है कि जो पेश इमाम हजरात हैं वो जब नमाज खड़ी होती है अक्सर तौर जुमा या दूसरी नमाजों में तो वो सफ़ों की दुरुस्तगी के बारे में ज्यादा तवज्जो नहीं देते, तो जिसको जहाँ दिल करता है वो वहाँ खड़ा हो जाता है। आगे सफ में जगह होती है तो भी वो आगे सफ पूरी नहीं करते, पीछे दूसरी सफ बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात आपकी दुरुस्त है कि लोग सफ़ों की दुरुस्ती का ख्याल नहीं रखते। रही बात इमाम साहब की तरगीब दिलाने की, तो तरगीब दिलानी चाहिए। हमने तो बाकायदा ऐलान लिख कर दिया है कि इकामत जब हो जाए तो उसके बाद इकामत देने वाला या इमाम या मुअज्जिन या कोई और ये सफ़ें दुरुस्त करवा लें कि अपनी एड़ियाँ कंधे एक सीध में रख के सफ़ सीधी कर लीजिए। दो आदमियों के बीच में जगह ना छोड़ा करें कि शैतान बीच में घुस आता है। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और जब तक अगली सफ़ में जगह बाकी है जानबूझकर पीछे नमाज शुरू कर देना तर्क वाजिब, नाजायज़ और गुनाह है। 15 साल से छोटे नाबालिग बच्चों को सफ़ों में खड़ा ना रखें, न कोने में भी ना भेजें। छोटे बच्चों के सफ़ सबसे आखिर में बनाएं। इस तरह का हम बाकायदा एक ऐलान लिखा हुआ है और ये हम अपने जहाँ जहाँ हमसे मुमकिन है, फैज़ान मदीना में तो इसकी हम ऐलान करते हैं। मगर मेरी अपनी मुशाहिदे की बात, जैसे जुम्मा, अब ये जुम्मा इन्होंने भी आज एक तादाद है हमारे पंजाब के शहरों ने भी यहाँ जुम्मा अदा किया होगा, तो अब कोनों में जगह खाली है। अब फैज़ान मदीना की सफ़े वैसे ही बड़ी हैं, अच्छा पीछे 4 सफ़े और बनी हुई हैं। अब लाख ऐलान करें ना, ये हम खुद मेरा अपना किया, बाबा ने भी किया। अब इतना ऊपर से हम ऐलान करें, अरे आप पीछे की 4 सफ़े ख़त्म कर दें, यूँ हम ऐलान करें पीछे ये आखिरी 4 सफ़े ख़त्म कर दें, स्पेसिफिक, हाँ 4 सफ़े ख़त्म करके कोने में चले जाएं। ये 4 सफ़े ख़त्म ही कोई नहीं करता, ये यूँ देखते रहते। हाँ ये यूँ देखते रहते, सोचते होंगे पीछे वाली 4 है। हाँ ये यूँ देखते रहते। और अच्छा ये भी बाबा ने फरमाया, आप ऊपर मत देखो, मुझे मत देखो, कोनों में चले जाओ। लेकिन आप यकीन मानिए बहुत कम लोग होते हैं जो मूव करते हैं, हिलते हैं। हालांकि सफ़ें पूरी करने के लिए चलना ये आपको जन्नत के रास्ते पर लेकर चलता है। सफ़ों का गैप पूरा करना ये इसके लिए तो बहुत सारे सवाब बयान किए गए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं करता इसके ऊपर। अब तो हालत ये है कि इमाम साहब ऐलान करते हैं कि मोबाइल बंद कर दें, और इमाम साहब के जो पीछे खड़ा होता है उसका मोबाइल बज रहा होता है। यानी कि एक बाज़ औक़ात मजाक सा भी लगता है कि लोग जो है वो इमाम के कहने को क्या समझते हैं। बच्चा सामने खड़ा है, कहा जा रहा है कि इस बच्चे को पीछे कर दें, तो उसका जो साथ वालिद खड़ा है, भाई खड़ा है, वो उसके बाजू को पकड़े हुए हैं, सारे उसको देख रहे हैं, वो उसको मजबूती से पकड़े हुए इधर ही खड़े रहो। तो अब बाज़ जो बाबे बूढ़े होते हैं तो वो फिर इमाम को आकर पकड़ते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बच्चा आगे खड़ा था। तो इमाम की ज़िम्मेदारी तो सिर्फ ये है कह देना, बता देना, मसला बता देना। को फ़ोन करके थोड़ी बुलवाया था बच्चे को। इमाम की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि इमाम डंडा लेकर जो है ना वो बच्चे को उठाकर पीछे ले जाए। अब ये इसमें जो सफ़ों वाला मसला है, इसमें भी यही अमूमन होता है कि इमाम ऐलान कर देता है कि भाई आप ये करें। अब बाज़ लोगों का तकाज़ा ये होता है कि जब तक आखिर वाली सफ़ दुरुस्त नहीं होगी ना, तो उस वक्त तक आप नमाज़ी शुरू नहीं करें, तो पहले सफ़ें दुरुस्त होनी चाहिए। तो इसमें अर्ज़ ये है कि इसमें हर शख्स को ज़िम्मेदारी लेनी है। इमाम तो अपनी सफ़ दुरुस्त करके खड़ा हुआ है, आगे जहाँ खड़ा है मतलब दुरुस्त सिमत में खड़ा हुआ है, तो लोगों को चाहिए कि ये लोगों के ऊपर वाजिब है, इमाम के ऊपर वाजिब नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको फॉलो करें। सफ़ों के वाजिबात में से है ना जी कि वो अपनी सफ़ों को दुरुस्त रखें। इमाम साहब ने ऐलान किया, नो डाउट, कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़ों की दुरुस्ती के हवाले से एहतिमाम फरमाते थे और सफ़े दुरुस्त फरमाया करते थे। तो अब हमारे इमाम साहब फिर भी ऐलान करते हैं, तकरीबन मसाजिद के अंदर देखा जाता है इमाम साहब ऐलान करते हैं। बाद ऐलान बड़े मुख्तसर होते हैं, लेकिन ऐलान क्या है, आपकी तवज्जो दिलाने दी ना कि भाई अपनी सफ़े दुरुस्त कर लीजिए। अब इमाम साहब एक एक मुक्तदी के पास जाकर
صفحے تو درست نہیں کروائے گا، اور جو مقتدی صفحے درست نہیں کر رہا امام صاحب 15 پر فون کر کے بولیں گے کہ ذرا آئیے گا اس کی صفحے درست کروا دیجئے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا یار. تو مقتدیوں کو خود اپنے اندر شعور ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ جیسے ہی امام صاحب کو صفحے درست کرنے کی ترغیب ضرور دلانی چاہیے. ہم نے ایک اعلان دیا ہے، اگر اللہ کرے اعلان نافذ ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ امام صاحب عموماً صفحے درست کر لیجئے، سیدھے کرے ہو جائیے، کندھے سے کندھا ملا لیجئے، اپنے انداز سے امام کچھ نہ کچھ 2-4 جملے کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے. اب اگر امام صاحب تھوڑی سی زیادہ کرتے ہیں تو 2-4 منٹ اوپر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو آگے والے وہ کہیں گے امام صاحب لمبی کر دی، وہ نہیں مانتا ہو تو جانے دو، اور تسی تو اللہ اکبر کہو. تو وہ امام کس کی سنے گا؟ امام تو گیا بیچارہ. تو ایسا ہے، اللہ کرے کہ ہم اپنی صفحے درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب کالیں تو ہوں گی نا، اور 12 تو ابھی بج رہے ہیں، تو یہ اب چوتھا سلسلہ تو کرنے سے رہے ہم، مہربانی کریں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی کالیں ہیں ہمارے پیچھے. تیسرا سلسلہ ہم کر رہے ہیں، اور ہر سلسلے میں ہم نے کچھ نہ کچھ آپ کو کوشش کی کہ نئے نئے مدنی پھول دیں، نئی نئی جہت کی طرف لے کے جائیں. آج ہم نے خاص طور پر آپ کو مسجدیں بنانے اور مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے آپ کی توجہ چاہیے. دنیا بھر میں سینکڑوں ہماری مساجد ہیں جو نمازی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا وہ حال ہے کہ درد مند مسلمانوں کا دل دیکھ کر روئے. لہذا مہربانی کیجیے. یہاں بھی ہوا ہے، پاکستان میں بھی ہوا ہے. ہمارے مدنی قافلے گئے ہیں، اور گئے ہیں تو مسجد پر تالے لگے ہیں. مسجد بنی ہے، تالے لگے ہیں، اور تالے کھلوائے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں نے. جب تالے کھول کر اندر گئے ہیں تو وہ جیسے کھلتے ہیں نا بہت دنوں کے بعد دروازہ، تو پھر کر کے کبوتر کے اڑنے کی آواز آئیں گی، اور کبوتر نے گھونسلے بنا لیا. بتاؤ مسلمانوں، تمہارے دل لرزتے نہیں ہیں کہ مسجد نمازیوں کے لیے تھی کہ کبوتروں کے گھونسلوں کے لیے بنائی تھی؟ یعنی ایسا ہو گیا ہے کہ اس محلے کے اندر، گاؤں میں یا کہیں بھی ہے، مسجد بن گئی نا، اگر وہ مسجد ہے، حق کے مسجد یہ ہے کہ یہاں 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے، اس کا حق ہے. اور خدا نہ کرتا ایسا نہ ہو کہ مسجد کی ویرانی اس گاؤں کی ویرانی کا سبب بن جائے. میں ڈرا رہا ہوں آپ کو، خدا نہ کرتا یہ مسجد کی آباد کاری نہ ہونا، مسجد کا تقدس کا خیال نہ رکھنا، کہیں یہ اس علاقے والوں کے اوپر اس کے لیے کوئی پریشانی نہ آ جائے. اس کا حق ادا کیجیے مسجد کا. اور خدا را اپنی مساجد کو تالے مت لگنے دیجیے، اپنی مسجد کو غیر آباد مت ہونے دیجیے. ہر اسلامی بھائی نمازی بن جائے. یعنی مسجد سے اذان کی آواز ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. کیوں نہ جائیں؟ بہت لبیک لبیک کہتے ہوئے چل پڑے مسجد کی طرف. اور بالکل ہر اسلامی بھائی نیت کرے کہ ہم مسجد آباد کریں گے. مسجد برو تحریک جاری رہے گی. مسجد کی جتنی انتظامیہ ہے، جو کمیٹی کے اسلامی بھائی ہیں، ہم نے کچھ نہ کچھ آپ کو مسائل بیان کیے کہ کس طرح آپ مساجد کی کمیٹی کے ذریعے اور مسجد کی جو انتظامی امور ہے اس میں آپ سے گناہ ہونے کے اندیشے ہیں، اس کی ہم نے کچھ نہ کچھ نشاندہی کی. اور آپ کو یہ بھی عرض کی کہ آپ اپنی اصلاح کے لیے اس نظام کو، چونکہ یہ دین کا، اسلام کا کام ہے، یہ پورا دینی نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ علماء سے رابطہ کریں، مفتیان اکرام سے رابطہ کریں اور طریقہ کار سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ وقت دیتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، آپ آتے ہیں، پہنچتے ہیں، پنکھا خراب ہے صحیح کراتے ہیں، ٹیوب لائٹ خراب ہے صحیح کرواتے ہیں، پانی کی موٹر صحیح کراتے ہیں، نلکے صحیح کراتے ہیں. سینکڑوں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، استنجا خانے بھر جاتے ہیں، اس کو آپ صفائی کرواتے ہیں، دروازے صحیح کرواتے ہیں، کارپینٹر سے، الیکٹریشین سے، پلمبر سے، تو کلر والے سے، تو اس سے، تو امام صاحب کے مسائل، تو بیچارے امام صاحب بیمار، تو مؤذن صاحب بیمار، تو خادم صاحب بیمار، ان کی بیماری کے مسائل، ان کے علاج کے مسائل، ان کی تنخواہوں کے مسائل، مسجد کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، اس کو بولا یا تھوڑا چندہ بارہ تھوڑا کر دو. یہ سب کرا کر آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر نیک کام پر جزا عطا فرمائے. لیکن ایسا تو نہیں کہ ان کاموں کے کرنے میں خلاف شریعت کام ہو رہے ہوں اور آپ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہو جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے.
اور پتہ چلے کہ یہ کام جو اتنی آپ وقت دے رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کام رحمت کے بجائے ہمارے لیے کوئی جہالت کی وجہ سے کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو جائے۔ اس لیے میری تمام تر مساجد کی انتظامیہ، کمیٹی، مجالس، چاہے کتنی پڑھے لکھے، سمجھدار، اپ ٹو ڈیٹ، پیسے والے ہیں، غریب ہیں، عام آدمی ہیں، آپ سفید داڑھی والے ہیں، آپ کے بال بھی سفید ہوگا، کوئی بوئیں بھی سفید ہو گئی ہیں، اب سب کچھ ہیں، لیکن برائے کرم ایک بار جا کر پوچھ لیجئے۔ ہمارا قافلہ، ایک مدنی قافلہ ایک مسجد میں جاتا تھا، اس مسجد میں امام صاحب، مؤذن صاحب جو تھے نا وہ نابینا تھے۔ اب مؤذن صاحب نابینا ہے، مؤذن صاحب کی اذان کا وقت ہو گیا، اس کا پتہ مؤذن صاحب کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ مسجد کی دیوار پر جو گھڑی لگی تھی نا، اس میں الارم میں میوزک بجتا تھا، ہاں پراپر میوزک بجتا تھا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض گھڑیاں میوزک کی ایسی ہیں کہ جن میں جب 15 منٹ ہوگی نا تو 1 بجے گا، ایک میوزک بجے گا، جب وہ 6 پہ کانٹ آئے گا تو ڈبل بجے گا، جب 9 پہ جائے گا نا تو ٹرپل بجے گا، اور جب 12 پہ جائے گا نا تو پورا بجے گا۔ یہ میوزیکل، یہ اس کا پورا سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے، 1 2 3 اور 4۔ تو یہ مؤذن صاحب کو یہ تھا کہ یہ میری اذان کا ٹائم ہو گیا، میوزک بجتا تھا۔ اب خیر ہماری تو بیسی سمجھایا تھا، مجھے یاد ہے امام صاحب سے، ہمارا وہاں مدنی قافلہ ریگولر جاتا تھا، تک شاید میں کہوں گا ہر ماہ اس مسجد میں جاتے تھے مدنی قافلے میں، یا تھوڑا گیپ دے کر تو ہوتا تھا۔ پرانی بات کر رہا ہوں، جو دعوت اسلامی کی شورا نہیں تھی، مرکزی میں تو شورا نہیں بنی تھی، اس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، لیکن ہماری چلی نہیں، مگر یہ تھا۔ اب اس کے علاوہ آج اتنے مسائل ماشاءاللہ افتاء کے ساتھ، مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے سنتے ہیں، تو اتنے مسائل پتہ چلتے ہیں، تو اب یاد آتا ہے کہ یار اس مسجد میں کیا کیا کیا۔ الحمدللہ کئی مساجد میں اللہ کی رحمت سے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت ملتی رہی ہے، اور سفر ہوتا رہا ہے، اور کئی دنوں تک مسجد ہی میں رہنا ہوتا تھا، تو بہت سارے مسائل یاد آتے ہیں بعض اوقات۔ اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل، بالخصوص جو دیہات، گاؤں، ان میں جو علاقے ہیں، اس میں بہت مسائل ہیں، لہٰذا سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے اور اپنے مسائل سیکھنے کے لیے علماء کی طرف آئیے۔ نمازی اسلامی بھائی جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں مسجد کے اندر، ان کے لیے ہم نے الگ مدنی پھول بیان کیے کہ ایک عام اسلامی بھائی جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، وہ کس قدر مسجد میں جا کر بھی نیکی کمانے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ گناہ کما کر نہ نکلتا ہوں، تو اس کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، مسجد کے کیا آداب ہے، مسجد میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کس چیز سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، کس چیز سے ثواب کماتا ہے، یہ سارا ایک علم ہے۔ یہ ہم نے اب تک جو ان 3 حصوں میں ہم پہنچا سکے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور آپ کے بہت سارے سوالات لیے ہم لوگوں نے، اور آپ تک جوابات عرض کرنے کی کوشش کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔